اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا سورۃ النساء. آپ سے عرض کیا نلتصق بک یا ربنا، اللہ بسم اللہ کا با الصاق کے لیے ہم آپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. اے اللہ نخصک بالعبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین ونستعینک فی الامور کلہا اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا راستہ میں دکھا دے. تو فرمایا کہ سیدھا کتاب، سیدھا راستہ ذالک الکتاب. نخصک بالعبادت، آپ کی عبادت کریں گے. ولا نعبد البقرۃ، گائے کی عبادت نہیں کریں گے جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا. ولا آل عمران، اور آل عمران کی بات نہیں کریں گے جیسے نصارہ نے کیا. ونؤدی حقوق النساء، اور عورتوں کے حقوق نساء. ولا نظلمہن، ان پر ظلم نہیں کریں گے جیسے کہ مشرکین مکہ کرتے تھے. زندہ درگور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. نعبدک نخصک بالعبادت ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران ولا نظلم النساء ولا کما ظلمہن المشرکون، جیسے کہ مشرکین. ونؤدی حقوق النساء، حقوق النساء کو. یہ ایک تبلیغی ربط ہو گیا. دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ ابھی آیا فرمایا کہ واتقوا اللہ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. جنگ کے علاوہ، جہاد کے علاوہ اللہ سے ڈرا کرو عام حالات میں بھی. جہاں فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، وہاں بھی اتقوا تھا، یہاں پر بھی اتقوا. یعنی السورۃ تتعلق بما قبلها باتقوا، اتقوا کے ساتھ ذریعے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ. اس کے بعد دعوی نزول نمبر اس کا 92 ہے. نزول نمبر 92 ہے. دعوی صورت ہے مولانا امور انتظامیہ کا بیان. دعوی صورت ہے امور انتظامیہ کا بیان. اور جہاد کا بیان، اصلاح معاشرت. اب اللہ کرے ربط بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک تبلیغی ربط بتائیں اور ایک لفظی ربط بتائیں. آئیں گے امور مصلحہ للجہاد اور امور انتظامیہ کا مسئلہ ایک ایک کر کے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو کہ جس نے پیدا کر دیا آپ کو نفس واحدہ سے، آدم علیہ السلام. وخلق منھا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو بنا دی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا اللہ پاک نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس خدا سے ڈرا کرو کہ آپ سوال کرتے ہیں اس اللہ کا نام دے کر. ارے بھائی اللہ کے نام پہ 5 روپے دے دو، تساءلون بہ اللہ کے ذریعے سے. اور والارحام اے قطع الارحام، رشتہ داروں کو، رشتے کو توڑو نہیں. مضاف محذوف ہے. واتقوا اللہ الذی، اس خدا سے ڈرا کرو جس کا واسطہ دے کر کے آپ یہ کہ لوگوں سے مانگا کرتے ہیں. وقطع الارحام، رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو. اس لیے کہ فرمایا کہ یعنی شکایت کی رحم نے، صلہ رحمی نے اور رشتے نے شکایت کی کہ اللہ میری پاسداری لوگ نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس پر راضی نہیں ہے کہ رحمان اور رحیم، رحمت سے اور رحم جو رشتہ ہے وہ بھی اسی سے. فرمایا کہ آپ کے لیے میں نے اپنے نام سے اشتقاق کیا. فرمایا کہ فمن وصلک وصلتہ ومن بتک بتتہ، جو اے رشتہ، جو رشتوں کو جو جوڑے گا میں اپنے رحمتوں سے اس کو جوڑوں گا، جو رشتوں کو توڑے گا اپنے رحمتوں سے میں اللہ اس کو توڑوں گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو اس کو توڑے گا تو ہم اس کو توڑیں گے. جی ارے کچھ بولا پڑھا نہیں پڑھا مولانا. جی اب سمجھ لینا. عام طور پر وخلق منھا زوجہا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا، آدم کی جسم میں سے اس کی بیوی کو پیدا کر دیا. اور حدیث میں آتا المرأة خلقت من ذل، پسلی سے عورت پیدا ہو گئی. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت پیدا ہو گئی. حضرت اب سوال یہ، استمتاع بالجزء، اپنے ہاتھ سے نفع حاصل کرنا، یہ تو حرام ہے اور یہ حرمت عقلیہ ہے. اور الافعال التي نهي عنها حسا لا تختص حرمتها بشریعت بدون شریعت. کیا عرض کر رہا ہوں؟ قتل کی حرمت عقلی ہے، سمجھو، ڈکیتی کی حرمت عقلی ہے، زنا کی حرمت عقلی ہے. یہ حرمت شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر شریعت کے اندر یہ چیزیں حرام رہی ہے. تو استمتاع بالجزء، آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اپنی پوتی کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے اجزاء ہے. تو آدم کے جسم میں سے جب بیوی پیدا ہوگی تو آدم نے اس کے ساتھ نکاح کیسے کیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے تو اس کا جواب جو حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی جسم میں سے پیدا ہو گیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر معروف طریقے سے پیدا ہو، اور یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی شمار نہیں ہوگی.
بیٹی تو وہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور معروف طریقے سے، یہ غیر معروف طریقے سے پیدا ہو گئی ہے، اس لیے یہ آدم کے اللہ کو بھلا کریے کہ بیٹی شمار نہیں ہوگی، ہماری بہن بھی شمار نہیں ہوگی، آدم کی بیٹی نہیں ہے، تو آدم نے اس کے ساتھ نکاح کیا، لہذا آدم کی پسلی سے پیدا ہوگی۔ دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان المرأۃ خلقت من ذل، عورت پسلی سے پیدا نہیں ہے بلکہ ان المرأۃ خلقت کالذل، پسلی کی طرح ہے۔ چنانچہ مشکوت جلد ثانی میں آپ نے پڑھا ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر آپ چاہیں گے پسلی کو سیدھا کریں گے تو توڑو گے، اور اگر پسلی کو چھوڑو گے تو اسی حالت میں وہ ٹھیڑی رہے گی، اس لیے عورت کو رہنے دو، اسی ٹھیڑی حالت میں اس سے کام لے لو۔ تبلیغ والوں کو دیکھو کہ پٹھانوں سے بلوچوں سے کیسے کام لیتے ہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ پٹھان اور بلوچ جس طرح ٹھیڑے ہیں ان سے کس طرح تبلیغ والے کام لیتے۔ بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بس پٹھان کو چائے پلاؤ، نسوار دے دو، دنیا کے سارے کام اس سے لے لو۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے مولانا؟ تو کہتے ہیں ان المرأۃ خلقت من ذل، ان نہیں ہے کالذل ہے۔ اب بات ذرا سمجھ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اما ہوا وہ خود مٹی سے پیدا ہے، گارے سے، آدم کو اللہ نے گارے سے پیدا کیا، اس کے بعد وَخَلَقَ مِنْهَا كَمَنَا وَخَلَقَ مِنْ جِنْسِهَا، زوجہا اس کی بھی، اور وہ جنس آدم ہوا التراب، وہ تراب ہے، تو اما ہوا کو بھی اس کے جنس میں سے پیدا کر دے، دونوں کے دونوں کا مٹیریل اور اصل دونوں کی مٹی ہے، صرف ایک مضاف محذوف نکالا۔ اب وہ الافعال التي نهي عنها حسا لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، وہ قاعدہ ٹوٹے گا نہیں۔ اے کاش زبردست بات تھی اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اما مریم آدم سے پیدا نہیں ہے بلکہ وہ مٹی سے پیدا ہے، وہ خود گارے سے پیدا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کی ذات یہ ہے کہ تم پر نگران اور نگہبان ہے۔ ان اللہ کان رقیبا علیکم، یہ آپ نے دیکھا اللہ رقیب تھا ازل سے اور ہے، اس کو کہتے کان استمراریہ، یہ نہیں ہے کہ تھا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تھا ہے رہے گا۔ اس کے بعد مولانا اب امور انتظامیہ کا بیان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم کو ان کا مال دے دو جس وقت بالغ ہو جائے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال۔ انسان یتیم ہوتے باپ سے بلوغیت سے پہلے، جانور یتیم ہوتے ماں سے۔ بکری مر جائے، بکری کا بچہ یتیم ہو گیا، بکرا مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ٹیوشن پڑھا کر کے نکل گیا، بب لگا کر کے نکل گئے۔ ابا مر جائے تو بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو ان کا ناپاک مال بالطیب، اپنے پاک مال کے ساتھ نہ ملا۔ مولانا یتیم کے مال کو نگرانی کرو، تجارت کرو اس میں، لیکن اس کو الگ تھلگ رکھو، اور اگر آپ مستحق کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، یتیم کے مال کی تجارت کر رہے، نگہداشت کر رہے، تو آپ اس سے کھا بھی سکتے ہیں، آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ محترم صاحب جو ہے نا یتیموں کی مال کی خوب حفاظت کرتا ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی میں کھا سکتا ہوں۔ اموالہم، اور ان کے مال کو نہ کھاؤ، مذمومتاً الی اموالکم، یہ الی ما کے معنی میں، الی اموالکم یعنی مذمومتاً الی اموالکم، ما اموالکم، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے یہ کہ نہ کھاؤ۔ آپ کی یہ کہ پراپرٹی آپ کی پراپرٹی 1 لاکھ کی ہے اور بچے کی نگہداشت کو 10 لاکھ کی، اس 1 لاکھ کو ملا کر کے دبا کر کے آپ کھا رہے ہیں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں کہ جی میرا اور ان کا مال اللہ آپ کا بھلا کرے اکٹھا ہے۔ ارے اکٹھا ہے، ملکیتوں کی مقدار کو بھی دیکھو، اور اس کے پرافٹ اور نفع کو دیکھو، اور اپنے نفع کو دیکھو۔ ظالم کا بچہ تو اڑا رہا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ قل اصلاح لهم خیر، اصلاح لهم وان تخالطوا اموالهم فهم اخوانكم في الدین، جو آپ کے سامنے دوسرے پارے میں گزر گیا۔ خلط ملط کرو لیکن طریقے سے کرو۔ ولا تاكلوا اموالكم انه كان ان اكل مال اليتيم، ان اكل مال اليتيم، یتیم کے مال کو کھانا غوبن کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی امور انتظامیہ میں سے دوسری تیسری چیز، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یتیم عورتوں کے بارے میں تم انصاف سے اگر کام نہیں لے سکو گے۔ ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میرا عزیز مر گیا، اس کی یتیم بچے ہیں، ان کے یتیم بچوں کا نگران میں ہوں، اب میرے ساتھ ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خاتون کروڑ پتی ہے، یتیم ہے چھوٹی سی، اب یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بالغ ہو رہی ہے،
اس کو اگر میں نکاح کراتا ہوں رئیسانی کے ساتھ اس کی نکاح کرا تو اس کی پراپرٹی پوری رئیسانی کے پاس جائے گی. اب مجھے اس کے حسن میں دلچسپی نہیں ہے, مجھے اس کے حسن میں دلچسپی نہیں ہے, لیکن میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو اپنے آپ سے نکاح اس لیے کراتا ہوں تاکہ اس کی پراپرٹی میرے پاس رہے, اس کی پراپرٹی اور جائیداد کسی کے پاس. تو خدا کا خوف کرو, اس کے حسن و جمال میں, اس کی بیوی گیری میں, زوجیت میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے, دلچسپی مال میں. ٹھگ قسم کا آدمی کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اگر اس میں دل نہیں لگتا تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو رخصت کرو, اس کا مال اس کو دے دو, صحیح جگہ پر اس کی شادی کرا دو, اور تو باقی عورتوں سے جہاں سے بھی آپ کو پسند آ جائے, پٹھان ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, نکاح کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر آپ کو اندیشہ اس بات کا کہ یتیم عورتوں کے بارے میں, آپ یہ کہ یتیم مرد ہو یا عورت, یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیں گے, ان کا مہر پورا ان کو نہیں دیں گے, یا یہ کہ اللہ اس کی حسن میں آپ کو دلچسپی نہیں. فَانْكِحُوا مَا, اس ماں سے مراد من ہے, عورتیں ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَنْ طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ, عورتوں میں سے جو بھی آپ کو اللہ آپ کا پسند آ جائے. درحال کہ مسنا 2 وثلاث 3 اور 4, سمجھے, 2 نکاح کرو. اس لیے نکاح شروع ہے 2 سے. اگر مرد ہو فین خفتم, اور اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تعدلوا بین النساء, عورتوں کے درمیان میں عدل قائم نہیں کر سکو گے, تو فنکحوا واحدۃ, تو پھر یہ کہ اللہ کو ایک آزاد عورت سے نکاح کرو, او ما ملکت ایمانکم, یا اپنے لونڈیوں سے نکاح کرو. مولانا لونڈی جو ہے نا, لونڈی اگر اپنی ہے تو اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ملک رقبہ ملک یمین سے زیادہ مضبوط ہے. اگر لونڈی آپ کی اپنی ہے نا تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, ملک رقبہ ملک یمین سے زیادہ. ہاں میری لونڈی ہے, میں آپ کو نکاح کراتا ہوں تو کر لیں. اور لونڈیوں کو ما ملکت ایمانکم, تمہارے ہاتھ, تمہارے دائیں ہاتھ کسی کا مالک ہو. ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا ہے, ہوتا یہ تھا کہ جب جہاد کر کے لونڈیاں مل جاتی تھی تو رئیس کمانڈر جو مجاہدین کا کمانڈر ہوتا تھا, لونڈی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے کہتے اس مجاہد کا, دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے مجاہد کے دائیں ہاتھ میں دیتا تھا. اس لیے اوما ملکت ایمانکم کہا, تمہارے یمین جس کا مالک ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ لونڈیوں کا زمانہ تھا, 800-900 سال تک ہماری حکومت تھی. اس کے بعد پھر اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ لونڈیوں کا, اب کوئی ملک اگر کسی پر حملہ کرے گا تو ان کو لونڈی نہیں بنائیں گے. لونڈیوں کو اقوام متحدہ نے ختم کر دیا. یہ ختم نہیں ہے. آج بھی اگر ملا ہیبت اللہ اللہ کو بھلا کرے اعلان کر دے کہ نہیں, ہم جس ملک پر فاتحانہ فتح ہمیں ہوگی ہم وہاں کو لونڈی بنائیں گے, تو وہ بنا سکتا ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ یہ 1936 کے اندر ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے تحت لونڈیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہے, اور یہ اسلام کا نہیں ہے. غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ اسلام سے پہلے کے, اسلام سے پہلے کے. اتنا فرق ہے کہ ولدتنا امہاتنا احرارا, ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کر دیا. لیکن آپ لونڈیوں کے تو خلاف ہے, لونڈیوں کے تو خلاف ہے, اور غلاموں کے تو خلاف ہے. لیکن جتنا غلام آپ, لونڈیاں اور غلام جتنے پیپل پارٹی میں, مسلم لیگ میں, پی ٹی آئی میں, کائنات میں کہیں بھی نہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غلاموں کو غلام بناتے تھے, لونڈیوں کو لونڈی. آپ یہاں انہوں نے آزاد, ہماری مائیں اور بہنیں, آزاد بھائیوں کو انہوں نے غلام بنایا. اور اس قوم میں کوئی تبدیلی نہیں آگی جب تک اسلام کے لیے انقلاب نہیں لائیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم, تو جو آپ کو بھلی لگے مِنَ النِّسَاءِ, خواتین میں سے, سمجھے. مسنا درحال کہ 2 وثلاث 3 اور رباع. آپ نے پڑھا اسنان اور ثلاثۃ اربعۃ. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ وصف ہے اور عدل ہے, اور بس صرف ان احاد میں خماسہ کی طرف اور سداسہ کی طرف اور صبح کی طرف آگے عرب نہیں جاتے. یعنی عرب یہیں پر رباع پر جا کر کے رکتے ہیں, اور یہ غیر منصرفیت کا سلسلہ صرف اس تک ہے. یہ امام بخاری کا قول ہے, آپ سے میں نے عرض کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, آپ عدل کرنے کا, اگر آپ ڈرپوک ہیں. ڈرپوک کون ہوتا؟ مرد کبھی ڈرتا نہیں ہے. اگر ڈرپوک ہو تو پھر فواحدتن, فنکحوا واحدتن, ایک کرو. او ما ملکت ایمانکم, یا لونڈیوں سے, جیسے کہ 5ویں پارے میں آئے گا. ذالک, یہ ایک پر اکتفا کرنا. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ قریب تر اس بات سے کہ آپ جور اور زیادتی نہیں کرو گے. ذالک ادنا اقرب بألا تعولو, کہ آپ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. ایک ہو تو پھر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعدلوا فواحدتن فنکحوا واحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا. شیعوں میں سے ایک گروپ یہ ہے کہ 9 شادیوں کے قائل. مسنا 2 3 اور 4, یہ ہو گئے 9.
سمجھ رہی میں؟ یہ 9 ہو گئے اور ان کو جمع کرو، واو جمع کے لیے آئے گا۔ دوسرا گروپ زیدی وغیرہ گروپ ہے، وہ 18 شادیوں کے قائل ہے، ان کا کہنا مسئلہ 2 کتنے ہو گئے 4، 16 سے 3 سمجھے میں، 3 6 اور 4 10 ہو گئے، ربع 4 4 8 اور 10 کتنے ہو گئے 18۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 اور واو جمع کے لیے۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ جی تکرار لفظ ہے لیکن تکرار معنی کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مثنا او ثلاثہ او رباع، یہ واو او کے معنی میں جمہور کے ہاں، اس لیے یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو آپ 4 کرو، پھر یہی حال تمہارا ہوگا جیسے کہ میرا حال ہے۔ سمجھ رہی میں؟ تو شیعوں کا ایک مذہب تو میں نے عرض کیا کہ 18 کر لو 18۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 روایتیں، آپ نے 22 شادی کی اور ایک روایت یہ ہے کہ 18 کی، باقی کو طلاق دی، بخاری میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ 18 شادی۔ اور امام بخاری اس میں بخاری شریف کی حاشیے پہ لکھا ہوا من کان اورع واتقى کان اشد شہوتا، جو آدمی جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا وہ مضبوط ہوگا۔ من کان اورع واتقى کان اشد شہوتا، وہ اشد شہوتا ہوگا۔ اس لیے داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی، دوسری روایت یہ کہ 1000 کی۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 تھی، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ خیر یہ فضول باتیں ہیں، آپ لوگ آمین نہیں کر سکتے تو کرو گے کیا؟ ذالک، یہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا، ادنا یہ قریب تر کہ بھی اللہ تعالی کیا بنسا، یہ کہ کیا کریں گے ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ آگے ایتاء المہر، مہر دے دو، عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ وآتوا النساء، یہ بھی امور انتظامیہ میں سے، وآتوا النساء صدقاتہن، دوسرا مفعول آتو کے لیے، عورتوں کے مہر ان کو دے دو، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ نحلتن حال کونکم ناہلین، بطور عطیہ کیا، اور یہ کہ درا حال ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خوش ہو کر کے، خوش دلی سے۔ فإن طبن لکم عن شیء، اگر عورتیں خوش دلی سے معاف کر دیں، فإن طبن لکم عن شیء منہ من المہر، مہر میں سے، نفس کے لحاظ سے یعنی خوشی کے لحاظ سے، اگر عورت حق مر عورت کا حق ہے وہ معاف کر دے، یہ شرط ہو گیا۔ فکلوا ہنیئا مریا، تو پھر کھاؤ مزیدار اور خوشگوار، کھاؤ اس کو مزیدار اور خوشگوار۔ یہ ہنیئا مریا یہ لفظ حال ہے یا یہ کہ مفعول مطلق ہے، اکلن ہنیئا مریا، اکلن ہنیئا مریا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے وقوفوں کو مال نہ دو، مال ان کا ہے لیکن ان کے مال کو آپ کا مال کریں۔ اصل یہ کہ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموالہم التی فی ایدیکم، وہ مال جو تمہارے ہاتھوں میں وہ ان کو نہ دیا کو، مال انہی کا ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی اموالہم التی فی ایدیکم، وہ مال کے التی جعلها اللہ، خیال کر لینا جعل 2 مفعول چاہتا ہے، وہ مال وہ اموال التی جعلها اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ پاک نے یہ ہے کہ سرمایہ زندگی بقا کا ذریعہ بنایا، قیاما قیام کا ذریعہ۔ 2 چیزیں قرآن کے اندر جو باعث قیام ہے، 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے ہے اور پیسے ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں سے آدمی، ہم انسان محتاج ہیں، روٹی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا۔ مال کو قیام کہا کہ یعنی یقوم بہ معاشکم، تمہاری زندگی اور حیات اس مال سے وابستہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، بیت اللہ جب تک ہوگا تو یہ دنیا بھی قائم ہے، اس کو بھی قیام کہا، اور آپ کی زندگی بھی قائم ہے، اور جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ان کو قیام کہا گیا، یعنی یقوم بہ معاشکم و حیاتکم، تمہارے معاش مال کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، روٹی کیا ہے، روٹی کے بغیر تو آدمی کیا گزارا کرے گا۔ اموالکم موصوف بنے گا التی جعلها اللہ لکم قیاما، سرمایہ زندگی یا بقا کا ذریعہ بنائے۔ وارزقوہم فیہا کا معنی منہا، اور ان بچوں کو یتیموں کا آپ مال کی نگرانی کر رہے ہیں، وارزقوہم منہا، اسی میں سے ان کو کھلا دو، یہ فیہا خیال کر لینا من کے معنی میں۔ وقسوہم، اور ان کو پہنا دو اسی میں سے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اچھی گفتگو ان سے کر دو۔ آگے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے کہ مال آپ ان کو کس وقت دے دیں گے، یعنی وقت دفع کا وقت، یتیم جب تک بالغ نہیں ہوا اس وقت تک وہ یتیم ہے، بالغ ہو گیا تو پھر اس کا مال دے دو۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کا امتحان لے لو، حتیٰ ابتدائی ہے، اب جار مجرور نہیں ہوگا، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح تک پہنچ گئے یعنی وہ بالغ ہو جائے، یہ شرط ہو گیا۔ فإن آنستم منهم رشدا، اگر آپ ان سے اللہ تمیز محسوس کریں، اگر آپ محسوس کریں ان میں سے تمیز، رشدا سمجھ اور تمیز محسوس کریں، تو فادفعوا الیہم اموالہم، پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ یہ اللہ کو بلا کرو، ولا تاکلوا اسرافا وبدارا، مال دے دو۔ یہ آنستم کے لیے، ان آنستم کے لیے جواب ہو گیا، شرط و جزا مل کر کے پھر یہ جزا اذا بلغوا النکاح کے لیے،
جملہ شرطی ہوگا. ولا تاکلوها مسرفین و مبادرین، اور یتیموں کے مال کو اسراف ضرورت سے زائد خرچ بھی نہ کرو، وہ مبادرین جلدی کر کے نہ کرو، مخافت ان یکبروا، اس بات کے ذریعے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. مولانا میرے بھتیجا اس کے 1 کروڑ روپے میرے پاس ہے، سمجھے بھائی جان، مجھے اسراف کی اجازت نہیں. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف اس کو کہتے ہیں کہ مقام ضرورت سے زائد خرچ کر لینا. مقام ضرورت میں ضرورت سے آپ کا وضو بنتا ہے 1 لوٹا سے، 1 لوٹے پانی سے آپ کا وضو بنتا ہے، لیکن آپ 7 لوٹوں سے کیا کر رہے ہیں؟ وضو بنا رہے ہیں. مکن اسراف ماء مجانے چوں ولا تسرفوا ہم اخوانے. واہ سادی واہ، کیا کمال کرتا ہے، سمجھے والوں کو. 1 لوٹے سے آپ کا استنجا بن سکتا ہے، لیکن آپ 7 لوٹے سے، جیسے طلبہ جا کر کے تو پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دریا کی کنارے پر رہو تب بھی پانی زیادہ خرچ نہ. تو مقام ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اور تبذیر کہتے ہیں کہ مقام ضرورت بھی نہیں وہاں پر مال کو کھپا دینا، جیسے کہ گھوڑوں کو بادام کھلا دینا اور پستہ کھلا دینا، شراب کی بوتلوں کو پلا دینا. اور جبکہ یہ کہ پاکستانی وہ روٹی کے لیے ترس رہے، ہماری مائیں اور بہنیں وہ اپنے عزت کا سودا کر رہی ہے. کروڑ ہے میرے پاس، 1 کروڑ روپے ہے، میں اس کی نگرانی کر کے مجھے اجازت ہے، اگر میں فقیر ہوں تو میں اس سے کھا سکتا ہوں، اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہے، اب مجھے اندیشہ کہ 2 سال کے بعد یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، لہذا دبا کر کے اسراف ضرورت سے زائد بھی خرچ کر رہا ہوں، اور جلدی کر رہا ہوں کہ 2 سال سے پہلے جتنا علم مال میں سے شاٹ کر سکتا ہوں کرو، اور 2 سال کے بعد تو یہ بڑے ہو جائیں گے. لا تاکلوها، ان کے مال کو نہ کھاؤ، حال کونکم مسرفین، ضرورت سے زائد، وہ مبادرین، جلدی کرتے ہوئے، یہ اس وقت حال بنے گا. اور دوسرا یہ کہ مفعول مطلق، لا تاکلوها اکل اسراف و بیدار، تو اس وقت یہ کہ مفعول مطلق بنیں گے. اور یکبروا مخافت ان یکبروا، اس بات کی ڈر کی وجہ سے یہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہوں. ومن کان غنیا، جو آدمی یتیم کا ولی اگر وہ غنی ہے فلیستعفف، تو وہ بالکل بچ جائے، نہ کھائے. ومن کان فقیرا، اگر کوئی فقیر ہے نگہداشت کرنے والا، فلیاکل بالمعروف، وہ دستور کے مطابق کھائے. بھائی ایک ہوٹل سے آپ کے کیا 500 میں کھانا ہو سکتا ہے، تو آپ یہ کہ 5000 کا کھانا کیوں کھاتے ہیں صرف ہوٹل میں جا کر کے عیاشی کرنے کے لیے. فلیاکل فاذا دفعتم الیہم اموالہم، جب یتیم کا مال اس کو دے دو بالغ ہونے کے بعد، فاشہدوا علیہم، تو اس پر گواہ بن. ارے بھائی تم لوگ گواہ بن جاؤ، 2 بندے گواہ بن جاؤ. بابا یہ جو یتیم تھا اس کے 1 کروڑ میرے پاس تھے، آج وہ بالغ ہو گیا، میں اس کے حوالہ کر رہا ہوں، تم گواہ بن جاؤ. یہ اشہدوا، اشہاد جو ہے نا یہ مستحب ہے، یہ اشہاد مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ آج اگر آپ گواہ بنائیں گے تو یتیم سال 2 سال کے بعد کہے گا کہ نہیں بابا جی کے پاس جو ہے نا، ہمارے چچا کے پاس ہمارے یہ کہ 50 لاکھ باقی اس کے ذمہ پر رہتے ہیں. تو آپ گواہوں کو پیش کریں گے، جناب قاضی صاحب یہ گواہ موجود ہیں کہ ان کی پوری پراپرٹی 1 کروڑ تھی، میں نے ان کو حوالہ کر دی. سمجھے؟ فاشہدوا وکفی اللہ حسیبا، آپ اپنا حساب ٹھیک کر دو، باقی اللہ کافی ہے بطور حساب کرنے کے. تمیز بن جائے یا درحال ہے کہ وہ حساب کرنے والا. اڑے منڈے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ وچ ہو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. امور انتظامیہ کا بیان ہے تو فرماتے کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، للرجال نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، والدین نے اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا ان کو بھی تو حصہ ملتا ہے. وللنساء نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے کہ والدین نے یا اقربین نے چھوڑا. اب یہ جو والدین اور اقربین جو چھوڑ کر کے کتنے مل کے چلے گئے ہوں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ اللہ آپ کو والا کریے کہ قلیل ہو یا یہ ہے کہ کثیر ہو، نصیب ذالک نصیبا مفروضا، یہ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. نصیب ذالک نصیبا مفروضا یا نصب اللہ ذالک نصیبا مفروضا. للرجال خبر مقدم بنے گا، نصیب کائن مما ترکہ الوالدان والاقربون، یہ صفت بنے گے نصیب کے لیے، نصیب مبتدا مؤخر ہے. وللنساء نصیب مما ترکہ الوالدان والاقربون، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی. مما قل منہ او کثر، یہ بدل بن جائیں گے مما ترک الوالدان والاقربون سے. یہ بدل ہے اللہ آپ کا والدین نے اور اقربین نے قلیل مال چھوڑا ہے یا کثیر چھوڑا ہے، بہرحال حصہ ہو گئے مردوں کے لیے، وارثوں کے لیے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے عورتوں کے لیے بھی.
نصب اللہ ذالک نصیبا مفروضہ، یہ اللہ کو والا کے حصے اللہ پاک نے مقرر کر دیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ بھائی ذوی الفروض اور عصبات جن کے لیے جن کو حصے ملتے ہیں شریعت کے طرف سے ان کے حصے مقرر ہیں، لیکن جب مال بٹ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر دوسرے وارث اس قسم کے وارث کہ جن کے لیے حصے مقرر نہیں ہے وہ اگر تقسیم کے موقع پر حاضر ہو جاتے ہیں تو جو بالغ حضرات ہیں جو آپس میں اللہ آپ کا بھلا کرے رشتہ دار جو ان کے ذوی الفروض اور عصبات جو ملکیت کو تقسیم کر رہے ہیں تو وہ اپنا حصہ لے کر کے جو ان میں سے بالغ ہوں وہ چاہیے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے۔ حصہ تو ان کا مقرر نہیں ہے، لیکن جب یہ ہے کہ میت کے اور مورث کا مال تقسیم ہو رہا ہے ایسے موقع پر دیگر وارث آ جائیں جو کہ جن کے حصے مقرر نہیں تو آپ کے جو حصے مقرر آپ تقسیم کر لیں، تقسیم کرنے کے بعد جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں، راضی کر لیں، نابالغ بچوں سے نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى، اور رشتہ دار جب تقسیم پہ حاضر ہو جائیں یعنی غیر وارث جو غیر وارث رشتہ حضر القسمت اولو القربہ والیتامى، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یتیم اور مسکین اس قسم کے لوگ اگر آ جائیں فارزقوہم منہ من هذا المال، اس مال میں سے ان کو بھی دے دو، یہ تبرعا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے یہ ہے کہ اچھی سی بات کہہ دو، اچھے پیرائے میں ان سے گفتگو کرو کہ بھئی ہم سے جو کچھ بن پاتا تھا ہم نے آپ کو دے دیا، باقی آپ کا اللہ آپ کو بھلا کرے حصہ بنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے یتیموں کے اور لوگوں کے میراث کو ہڑپ کر کے وارثوں نہ کھایا کرو۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ مر جائیں فرض کر لو اس جگہ پر تو آپ اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے میراث کو کوئی آدمی ہڑپ کر کے لے جائیں اور یہ ہے کہ ان کے میراث کو غصب کر لیں تو آپ کو کتنی کوفت ہوگی اور کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ دوسروں کے بھی یتیموں کے مال کو دبانے کی کوشش نہ کر دوں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا الذین لو ترکو، وہ لوگ کہ بفرض المحال اگر وہ اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور قسم کی اپنی اولاد چھوڑ کر کے جائیں، خافوا علیہم، ان کے لیے ان کو کتنا خوف لاحق ہوگا۔ تو اگر بفرض المحال وہ اپنے پیچھے کمزور قسم کے بچے چھوڑ کر کے چلے جائیں، خافوا علیہم، ان کے لیے تو ڈریں گے، تو پھر ایسے لوگ ولیخشى الذین لو ترکو، اس قسم کے لوگوں کو ڈرنا چاہیے دوسروں کی میراث بھی اللہ آپ کا ہڑپ نہ کرے۔ اذا کان الامر کذالک فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، جب آپ کو خشیت اذا کان الامر کذالک کا معنی اذا کانت الخشیت داخلۃ فی قلوبکم، جب ایسی صورتوں میں آپ کے دلوں میں جب خشیت داخل اپنے بچوں کے لیے ہے تو فلیتقوا اللہ، ان کو چاہیے اللہ سے ڈرے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے ایسی بات کرے جو درست قسم کی بات جو ان کے مزاج کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہ ہو کہ کسی کے مزاج کے خلاف ہو۔ ان الذین یاکلون، وعید ہے کہ یتیموں کا مال جو آدمی کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا بلکہ کیا ہے جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ یتیموں کا جو مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ وہ مال حرام وہ جہنم کی شکل میں ہے، جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جہنم کی آگ مسبب ہے اور مال حرام کھانا اس کے لیے سبب ہے۔ اطلاق المسبب ہے و ارادت السبب ہے، اطلاق المسبب و ارادت السبب کی قبیل میں سے دیکھ لو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، حال کونہم ظالمین، یاکلون کی ضمیر سے حال بنا دو، سمجھے، اور یا اکل ظلم تو اس وقت مفعول مطلق بنے گا، جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں درا حال کے ظالم بن کر کے، یہ ہو گیا ان کا اسم۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے دل میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کھا رہے، جہنم کی آگ تو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو مثلا یہ ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم مالا حراما، مال حرام کھا رہے ہیں، یوجب النار، نار جہنم کو جو واجب قرار دے گا۔ نار جہنم کا اطلاق کر کے اطلاق المسبب و ارادت السبب ہے، اور سبب وہی ہے کہ مال حرام کھانا ہے، مال حرام کھانے سے اللہ کو یہ سلسلہ ہوگا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ کو بھلا کرے کہ داخل ہو جائیں گے۔ سیصلون سعیرا، جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ تپتے رہیں گے، تپے رہیں گے، اور یہ ہے کہ جلیں گے۔
यसलो का माना दाखिल होने की नहीं है, अल्लाह आपको भला करिए कि तपना है उसका माना। इसलिए जो हमारे सयसला नारन ज़ात लहबिन का जो तर्जमा करते हैं जहन्नम की आग में दाखिल होगा, वो दाखिल होना नहीं है बल्कि तपना है, जलना है। और नुस्ली उसी सला से अल्लाह आपको और सला यसला की जहन्नम की आग में दाखिल होना और तपना, दाखिल होना इसका तर्जमा नहीं, इसका तपना और जलना। और उसी से वनुस्ली नार जहन्नम, या क्या नुस्ली ही नार जहन्नम, तो उसका माना तपा देंगे, जला देंगे, गला करके उसको सड़ा करके गला देंगे। वैसे यसलून सईरा, ये एक इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक शिया ने गिरफ्त की, दिल खुश हो गया, उसने हमारे जितने तराजिम हैं उनके उन्होंने बहुत अच्छी गिरफ्त की है। सही शरीफ में है कि नहीं, बहुत बेहतरीन किस्म की गिरफ्त की है, अच्छी गिरफ्त की। वैसे यसलून सईरा, अनकरीब या ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम की आग में दाखिल होंगे या तपेंगे। उसके बाद मसला है मौलाना तक़सीम अम्वाल कानून शरई के मुताबिक, तक़सीमुल अम्वाल हस्बल कानून शरई, कानून शरई के मुताबिक माल की तकसीम है। ज़वील फ़ुरूज़ और अल्लाह आपको भला करिए कि असबात, उन्हीं का बयान है। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको वसीयत फरमाते हैं, फ़ी औलादिकुम, हुक्म देते हैं आपको, यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम, कि आपके औलाद के बारे में, यानी फ़ी तक़सीम अम्वाल औलादिकुम या फ़ी तक़सीम मालिकुम। यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़कर मिस्ल हाज़िल उनशैइन, बेटे को जो है ना वो दो बेटियों के, मर्द को औरतों के दोगुना हिस्सा मिलेगा। ये अजीब बात है, औरतों के हिस्से को मकीसुन अलैह बना रहा है कि मर्द को कितना मिलेगा, फरमाया एक औरत को दोगुना मिलेगा, 100 रुपये मिलेंगे। क्या है, तो मर्द को अल्लाह को 200 रुपये मिलेंगे। आप बात समझ नहीं समझ, औरत के हिस्से को मकीसुन अलैह करार दे रहे और मर्द के हिस्से को मकीस करार दे रहे। इशारा ये कर रहे हैं कि असल तकसीम में अल्लाह के माल में लड़कियों का हिस्सा है, औरतों का है। ये कुरान चूँकि पठानों पे नाजिल नहीं हुआ और बलोचों के लिए नाजिल नहीं हुआ जो किसी तरह लड़की को देते नहीं। आपको बात समझ आ गई नहीं कि मर्द को कितना मिलेगा, फरमाते कियास करो, औरत को कितना मिलना है, औरत को अगर 100 मिल रहा तो मर्द को दोगुना मिलेगा, तो दोगुना 200। इसका मतलब है कि मकीसुन अलैह का वजूद तो पहले होता है, मकीसुन अलैह का वजूद तो पहले से मौजूद होता है, फिर मकीस को उस पर कियास करते हैं। इशारा कर दिया कि औरतों का हिस्सा तो है ही है, वो मुतय्यन है, समझे, इसलिए औरत महरूम नहीं होगी जिस तरीके और पठान और बलोच उसको महरूम कर रहे हैं। लिज़कर मिस्ल हाज़िल उनसैयन, मुज़क्कर के लिए अल्लाह आपको भला करे, औरत के हिस्से के, फरमाते कि 2 औरतों के हिस्से की मिक़दार होगा, तो 2 औरतें अल्लाह आपको भला, और 2 औरतें ज़ाहिर है कि अल्लाह आपको भला करिए कि क्या है, वो 100 रुपये लेंगे, तो 2 औरतें, तो एक मर्द 100 रुपये ले लेगा। फ़इन कुन्न निसान, और अगर मय्यत की औलाद, फ़इन कान औलादुल मय्यत, मय्यत की अगर औलाद, कुन्न निसान, वो औरतें हैं, वो औरतें अल्लाह को कायनातिन फ़ौक़ सनतैन, 2 से ज़ायद। फ़इन कुन्न निसान, अगर वो ये है कि मय्यत की औलाद, निसान कायनातिन फ़ौक़ सनतैन, 2 से ज़ायद ख़वातीन अगर हों, तो फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरकल मय्यत, मय्यत ने जो कुछ छोड़ा है उस माल की 2 तिहाइयाँ इनको मिल जाएंगे। लहुन्ना सुलुसा खबर मुक़द्दम बनेगा, और सुलुसा मा तरकहू ये अल्लाह को भला कर मुब्तदा मुअख्खर, फिर जज़ा बनेंगे इनको न के लिए। व इन कानत वाहिदतन, व इन कानत मौलूदत वाहिदतन, और अगर यह कि वारिस अल्लाह को भला कर एक बच्ची है तो फलहा निस्फ़, फरमाते कि मय्यत की मीरास में से आधा उसको मिलेगा। आगे अलग जुमला है, वलिकुल्लि अबवैन, और मय्यत के वालिदैन के लिए, ले अबवैन ये मुबदल मिनहुमा, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा ये उससे बदल है, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा उनमें से हर एक के लिए, वालिदैन के, फरमाते असुदुस है, मिम्मा तरकल मय्यत, मय्यत रही है कि जो छोड़ा है, बशर्ते कि इन कान लहू वलदुन, मय्यत के औलाद हो तो फिर वालिदैन को सुदुस मिलेगा। लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, ये खबर मुकद्दम बनेगा, लिकुल्लि वाहिदिन लिअबवैहि से बदल बनेगा, और मिनहुमा इसको आप हाल बनाएंगे, हाल मुकद्दम सुदुस से, और सुदुस मुब्तदा मुअख्खर होगा। मिम्मा तरकहू ये भी हाल बनेगा सुदुस से, इन कान लहू वलदुन जबकि मय्यत की औलाद हो।
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر یہ کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین اس کے وارث بن رہے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے بھائی ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا 6واں حصہ ملے گا۔ یہ وارثوں کے حصے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یستحقون من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، یہ وصیت جو میت نے وصیت کی ہے، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، او دین، اور دین دیون کو نافذ کرنے کے بعد پھر یہ میراث تقسیم ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ پہلے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آدمی جب مر جاتا ہے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین، اس کے بعد دیون، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وصیت فی ثلث المال، ثلث مال کے اندر یہ ہے کہ وصیت، اور ما زاد علی الثلث، ثلث سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اور باقی پھر اس کے بعد ذوی الفروض اور عصبات میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اڑے منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں جی، لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے ترتیب کیا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ تجہیز و تخفیف، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیون کو منہا کریں گے، دیون قرضے اس کے دے دیں گے، اس لیے کہ قرضے جن پر رہا ہے نبی نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو پھر دیون کے بعد پھر وصیت ہے، لیکن قرآن میں وصیت مقدم ہے اور دین مؤخر ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وصیت مقدم ہے اور دین مؤخر ہے، لیکن ترتیب نفس الامری میں حقیقت کے اندر دین مقدم ہے اور وصیت مؤخر ہے۔ یہ کیوں کیا؟ یہ وصیت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ وصیت کو لوگ نافذ کرتے نہیں ہیں اور وصیت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دین پر اس کو مقدم کیا، ورنہ نفس الامری ترتیب کے اندر دین مقدم ہے۔ یستحقون، یہ حصے ان کے آگے آپ کے سامنے، یہ سارے کے سارے یستحقون من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، ایسی وصیت کے بعد کہ یوصی بہا، کہ میت نے وہ وصیت کی ہے، اور اس کے بعد من بعد وصیت او بعد دین، اور دین کے بعد، اور یہ یوصی صفت بنے گا وصیت کے لیے، مضاف الیہ بعدوں کے لیے، اور یہ متعلق ہوں گے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یوصیکم کے ساتھ جو پہلے گزر چکا ہے، سمجھے؟ یا یہ کہ یستحقون من بعد وصیت، یستحقون من بعد وصیت، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اجداد جن کے لیے میراث مقرر ہے، آپ کو کیا پتہ ہے ابا آپ کے لیے زیادہ مفید ہے حقیقت میں، یا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے؟ اللہ ہی جانتا ہے اس کو، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے مصلحت کے پیش نظر، اپنے بندوں کے مصلحت کے پیش نظر اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ میراث تقسیم کیا ہے۔ لڑکی کو 1 حصہ دیا ہے اور لڑکے کو اللہ کو دوگنا دیا ہے، جبکہ لڑکی کمزور ہے، لڑکی کمزور ہے، اس کو تو دوگنا ملنا چاہیے، مرد کو 1۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے ذمہ دار خواتین نہیں ہوتی، گھروں کو چلانے والے خواتین نہیں ہوتی، خاتون تو خود کسی کے ذمہ پر ہوتی، اس لیے اللہ آپ کو بھلا کر والد کی میراث میں سے خاتون کو یہ ہے کہ 1 حصہ اور اس کے بھائی کو 2 حصہ، ذمہ داریاں گھروں کی وہ مردوں کی ہوتی، یہ بیوی ہے اس کو کچھ 1 حصہ دے دو، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ جا کر کے شادی جب اس کی ہو جائے گی تو یہ خود کسی شوہر کے کندھوں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کندھوں پر زندگی گزارے گی، تو گھر کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی، نفقات اور اخراجات یہ مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں، تو اس لیے 1 حصہ اس کے لیے کافی ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اور تمہاری بیٹے، یہ مبتدا بنے گا۔ لا تدرون، آپ کو کیا پتہ ہے، ایہم اقرب، کہ والدین کے لیے سدس مقرر کیا، اور ماں کے لیے کہیں بعض صورتوں میں سدس مقرر کر دیا، اور بیٹوں کے لیے اس سے زیادہ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ کون تمہارے لیے مفید ہے، اور اللہ نے اپنے مصلحتوں، بندوں کی مصلحتوں کے اعتبار سے میراث کی تقسیم کی۔ لا تدرون، آباؤکم و ابناؤکم مبتدا بنے گا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ نفع کے لحاظ سے ان میں سے کون آپ کے لیے کہ قریب ہے۔ کبھی بیٹے ماشاءاللہ اس طریقے پر چڑھا دیتے کہ آدمی حیران ہوتا، اور کبھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ والدین اس طرح ٹھوکر مارتے کہ خدا کی پناہ، خدا ہی جانتا ہے بہرحال یہ کہ اس کے انجام کو۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان، آپ کو کیا پتہ ہے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے آپ سے قریب تر ہے۔ اب ایہم مبتدا بنے گا، اقرب لکم نفعا یہ نفعا تمیز بنے گا اکرموں کی نسبت سے، یہ خبر، اور یہ پورا جملہ محلا مفعول ہے لا تدرون کے لیے، اور یہ خبر بنے گا آباؤکم و ابناؤکم کے لیے۔ اور اگر یہاں پر اللہ آپ کو صدر صلہ آپ محذوف نکالیں گے تو اس طرح کے ایہم هو اقرب لکم، ایہم هو اقرب لکم نفع، جو اسماء موصولہ میں ان میں آپ نے پڑھا ہے۔
فریضۃ من اللہ ہے، یہ فریضۃ مصدر ہے، فرض اللہ ذالک فریضۃ من اللہ، فرض اللہ ذالک المذکور فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ کہ حصے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما، اللہ علم رکھتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں یہ تقسیم بتا رہے ہیں کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ، والدین کے لیے اتنا، اور یہ کہ میت کے اللہ کو اولاد کے لیے یہ کہ اس سے زیادہ۔ ان اللہ کان علیما بمصالح العباد، اللہ مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، اور حکیما، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت ہے، اس میں کوئی حکمت ہے کہ آخر عورت کو یہ کہ 1 حصہ دے رہا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کر مرد کو 2 حصے دے رہے ہیں۔ فیما فرض اللہ، جو کچھ آپ نے فرض کیا اس میں حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ بیوی اگر مر جائے اور کوئی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اولاد نہ ہو، تو پھر یہ کہ بیوی کی پراپرٹی کا آدھا حصہ آپ کو مل جائے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَهُ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے، فرمایا کہ اس کا آدھا آپ کے لیے ہوگا۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو۔ لَكُمْ خبر مقدم بنے گا، نصف ما ترکہ ازواجکم، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ دال علی الجزا ہے، اور اگلے والے جملے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، یہ شرط ہے ما قبل، چونکہ دال علی الجزا ہے تو اس وجہ۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر یہ کہ بیوی مر گئی اور آپ ان کے لیے اولاد ہے، بیوی کی اولاد ہے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اے شوہرو تمہیں 4تھائی حصہ ملے گا، حال کونہی کائنن مما ترکنا، جو خواتین نے جو چھوڑا ہے اس کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جو کچھ انہوں نے چھوڑا تو 4تھا حصہ آپ کے لیے ہوگا۔ یہ مما ترکنا یہ ربع سے حال بنے گا، ربع مبتدا مؤخر ہے، اور لکم خبر مقدم، پھر یہ جزا بن جائے گا۔ من بعد وصیت، اے تستحقون من بعد وصیت، یہ بیوی ان کے مرنے کے بعد آپ کو جو کچھ ملے گا، اس لیے یہاں پر نکالو گے تستحقون من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد آپ یہ کہ مستحق ہوں گے۔ ایھا الازواج، اے شوہرو، آپ تستحقون من بعد وصیت، ایسی وصیت کی یوصین بہا جو تمہاری بیویوں نے کی ہے، او دین او بعد دین، یہ وصیت پر عطف ہے۔ اب یہ کہ خدا کرے کہ شوہر مرے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہاری بیوی کے لیے، اڑے اس کو زیادہ کر دیا ظالم، چلو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیوی کے لیے 4تھائی حصہ ہوگا، یا اگر آپ مر گئے اور آپ نے جو کچھ یہ کہ طرح کا چھوڑا ہے، لہن خبر مقدم بنے گا، اور مما ترکتم اسی طرح حال بنے گا، ربع سے ربع متا۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر آپ مر گئے اور آپ کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بیوی کے لیے 4تھائی حصہ ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر آپ مر گئے اور آپ کی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو بیویاں اللہ آپ کو بھلا کرے ان کے لیے 8واں حصہ، 8واں حصہ ان کے لیے چاہے ایک بیوی ہو یا یہ کہ 4 بیویاں، سب اسی 8ویں حصے کو آپس میں بانٹ دیں گے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے یہی کہا تھا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، لہذا یہ ہے کہ ہمیں تو 8واں حصہ ملنا چاہیے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، حضرت نے فرمایا لا نرث ولا نورث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نبی کی میراث نہیں ہے، آپ کو کوئی میراث نہیں ملے گا، میں بھی تو نبی کی بیوی ہوں، 8واں حصہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد کے لیے نہ کسی کے لیے۔ اس لیے نبی کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بیویوں کو جب نہیں ملا، اما عائشہ نے ان کو نص سنایا، تو اس کے بعد یہ کہ شیعوں کا کتے کی طرف بھونکنا کہ جی حضرت فاطمہ کو نہیں ملا۔ پتہ تو کر لو کہ اگر یہ اقربا پروری تھی اور یہ ظلم و زیادتی تھی، سمجھے، تو ابو بکر نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا، سمجھے، باقی ازواج مطہرات کو ان کو تو 8واں حصہ تو ملنا چاہیے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ تو نہیں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، نبی کی میراث تو ہوتی نہیں ہے، نبی کی وراثت علمی ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر، نبی تو علم چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، یہ ہے مولوی لے رہے، اور علم کے اندر پھر عورت مردوں سے زیادہ لیتی ہے۔ علم کے اندر کبھی اس طرح ہوتا ہے، فرماتے علم کے 2 حصے، علم کے پورے علم کے احادیث کے 2 حصے یہ ازواج مطہرات سے مروی ہے، اور 1 حصہ باقی صحابہ سے مروی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے 2 حصے، اور وہ زیادہ تر حضرت عائشہ سے، تو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، تو سمجھو کہ عائشہ کے پاس اور ازواج مطہرات کے پاس 2.5 لاکھ انسانوں کا علم ہے،
2 लाख اور 1 लाख बाकी साहबा, 3 तिहाइयों में से 2 तिहाई अज़वाज मुत्तहरात के ज़रिए से हमें। और अगर आप जा कर के देखेंगे अम्मा आयशा के इल्म को, हज़रत अबू बकर को कितने मसाइल में उन्होंने गिरफ्त किए, उमर की मसला इस तरह नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर जो आशिक रसूल है उसकी गिरफ्त की है, इसलिए इस पर किताबें मुहद्दिसीन ने लिखी है कि मस्तदरका तो आयशा तो अला सहाबत, वो मसाइल की जिनमें हज़रत आयशा ने सहाबा की गिरफ्त की है। जाओ मेरे बेटे को अब्दुल्ला इब्न उमर को कहो खुदा आप पर रहम करे, आपको वाम हो गया, मसला इस तरह नहीं है। उमर पर खुदा रहम करे, उमर को जा कर के बोलो मसला इस तरीके पर नहीं है। समझता है? तो इल्म में तो मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन कभी मर्दों से भी बढ़ जाते। ये जो अम्मा फातिमा थी, अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की, ये जो आपकी बदाए-उस-सनाए जो किताब है, बदाए-उस-सनाए के बारे में हज़रत फरमाते हैं अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, लम युरा मिस्लु फी कुतुब अस्हाबिना, ऐसी किताब हनफियत में कोई है नहीं। ख़ास तौर पर इलल मसाइल के इलल वो इसके अंदर अजीब अंदाज में है, सबसे बेहतरीन किताब है हनफियत की। तो ये अल्लामा समरकंदी ने मतन लिखा तोहफ़तुल फ़ुक़हा, और अल्लामा समरकंदी की बेटी थी फ़ातिमा, और फ़ातिमा ऐसी खूबसूरत खातून थी, आलिमा फाजिला मुफ्तिया थी, और ऐसी खूबसूरत थी कि बादशाहों ने भी उसका रिश्ता मांगा, अल्लामा समरकंदी ने नहीं दिया। जब अल्लामा समरकंदी ने नहीं दिया तो अल्लामा समरकंदी के शागिर्द थे कंगला था अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह, तो अल्लामा कासानी बदाए-उस-सना तोहफ़तुल फ़ुक़हा की शरह लिखी, उस्ताद जी की किताब की शरह लिखी, अल्लाह आपको बोला कि बदाए-उस-सना के हवाले से। तो इसलिए कहते हैं कि शरह किताब हो या शरह मतन हो फ़ज़व्वजहु इब्नतहु, उस्ताद जी ने अल्लाह आपको भला करे इस कंगले को उठा करके अपनी बेटी दे दी। अब अल्लामा समरकंदी भी मुफ्ती, उसकी बेटी भी मुफ्तिया, और दामाद उसका अल्लामा कासानी वो भी मुफ्ती। अब जब फतवा निकलता था इनके घर से तो तखरुजुल फतवा मिन इंदिहिम वाले ख़त्वा व ख़त्व अबीहा व ज़ौजिहा, ये अल्लामा शामी के अल्फाज है। तखरुजुल फतवा मिन इंदिहिम, जब फतवा इस घर से निकलता था तो अलैहा ख़त्वहा, फातिमा के दस्तखत, व ख़त्व अबीहा अल्लामा समरकंदी के, व ख़त्व ज़ौजिहा, और शोहर अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह। समझता? इल्म में कोई भी ले ले। फ़इन कान लकुम वलदुन, अगर आपके लिए औलाद हो फ़लहुन्न सुमुन, 8वां हिस्सा है उनका। और मैंने अर्ज़ किया कि अज़वाज मुत्तहरात ने मुतालबा किया था, लेकिन अम्मा जी ने उनको मसला बता दी। मिम्मा तरक्तुम, जो कुछ आपने छोड़ा ये सुमुन से हाल बनेगा। और फरमाया कि मिन बाद वसीयतिन यस्तहक़िक़ना, चूँकि यह ख़वातीन का मसला है तो इसलिए यस्तहक़िक़ना निकालेंगे। यस्तहक़िक़ना मिन बाद वसीयतिन, उस वसीयत के बाद कि तूसून बिहा, जो वसीयत आप करिए, तूसून बिहा सिफत बनेगा वसीयत, और दैन का अतफ़ है वसीयत, और मिन बाद वसीयतिन व मिन बाद दैन, और ये यस्तहक़िक़ना के साथ मुदम। व इन कान रजुलुन यूरसु, यहाँ पर अल्लाह आपका भला करिए कि ये फ़ाइल है कान फ़ेल ताउन, और अगर मौजूद अल्लाह आपका भला कर मर्द जो कि जिसकी विरासत यह कि तकसीम हो रही है, यूरस हो यानी मूरिस, तो फरमा दरा हाल है कि वो कलाला हो, न उसके बेटे हों न यह कि उसका अब्बा हो। अब इमरातुन, या कोई खातून हो इस किस्म की, वो भी कलाला, तो फरमाते कि वलहु अखुन और उख्तुन, और यह कि इस कलाला के लिए इसका भाई है या यह कि उसकी बहन है, और यह कि ये माँ की जानिब से, तो फलिकुल्लि वाहिद मिनहुम सुदुस, इनके लिए अल्लाह को कर सुदुस ही होगा। ये लहू इमरातुन तो लहा क्यों नहीं कहा, उसकी बुनियादी वजह है कि लहू अहदुल अमरैन की तरफ राजे है। लहू ज़मीर का मर्जा, मैं अर्ज़ कर वहीं का रजुलन, और अगर यह है कि वो यानी मूरिस, वो जो मूरिस जो विरासत अपने जगह पर छोड़ रहा है वो मर रहा है, वहीं का रजुलन, और मौजूद वो रजुल हो, और रजुल ऐसा रजुल यूरस जिसकी विरासत तकसीम हो रही, दरा हाल है कि कलालतन कलाला हो, न उनके अल्लाह को वालिदैन हो, न उनकी यह है कि औलाद हो। अब इमरातुन, या इस किस्म का यह है कि क्या है, यानी मूरिस ये खातून हो, तो वलहु अखुन और उख्तुन ए अहदुल अमरैन, ये रजुल यूरस या इमरातुन तूरस हो, या इमरातुन तूर, लहू अहदुल अमरैन के एतबार से मुज़क्कर ज़मीर लाया, वलहु अखुन और उख्तुन, और उसके लिए अल्लाह को भला करिए कि भाई या बहन माँ शरीक है, फलिकुल्लि वाहिद मिनहुम सुदुस, हर एक के लिए सुदुस है। फ़इन कानो अक्सर मिन ज़ालिका, बहन भाई अगर इस एक से ज़ायद हों तो अल्लाह को फ़हुम शुरका फ़ी सुलुस, एक सुलुस के अंदर अल्लाह को शरीक होंगे। मिन बाद वसीयतिन यस्तहिक़ून मिन बाद वसीयतिन यूसा बिहा, वसीयत जो की जाती है
اس کے بعد یہ مستحق ہوں گے عودین یدون کے غیر مضار در حال کہ اللہ آپ کو بھلا کرے در حال کہ ضرر رسان نہ ہو یعنی اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے یوسا بہا وصیت کی جائے لیکن غیر مضار ضرر رسان کسی کو نقصان نہ ہو وصیت من اللہ یہ اسی طریقے پر ہوگا یوس اللہ سبحانہ و تعالی یوس اللہ ذالک المذکور وصیت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے واللہ علیم اللہ تعالیٰ کے علم بھی رکھتا ہے اگر میراث کوئی کم بیش کر دے گا اور خواتین کو میراث نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا اور اگر وقتی طور پر پٹھان اور بلوچ کو پکڑتا نہیں ہے تو وہ مغرور نہ ہو حلیم اللہ کی ذات حلیم بھی ہے یعنی اس مطلب یہ ہے یؤخر العقوبت عقوبت کو مؤخر کرتا ہے واللہ علیم اللہ تعالیٰ علیم ہے یہ جو حصے تقسیم کیا اپنے علم کی روشنی میں اور جو نہیں دے گا حصہ یہ کہ یتیموں کو اللہ ان کو سزا بھی دے دے گا اور حلیم میں نے عرض کیا کہ سزا کب دے گا تو وقتی طور پر اگر نہ دے وہ بردبار اس کی ذات ہے تلک حدود اللہ یہ احکام متقدمہ جو گزر گئے یہ اللہ کو بھلا کرے اللہ کے کیا ہے مشروع کردہ یہ کہ شرائع ہے اللہ کے حدود اللہ احکام اللہ یہ اللہ کے احکام اور اللہ کی شرائع ہے حدود اللہ خبر بنے گا ومن یطع اللہ ورسولہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اللہ کے حکم مانے میں اور نبی کے طریقے میں یدخل جنات تجری من تحتها الانہار اللہ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے خالدین فیہا یہ اسی یدخلو کی ضمیر سے اللہ کو بھلا کرے حال اور لیکن چونکہ یدخلو کیا کیا مفرد ضمیر من کی طرف لوٹا دی معنوی طور پر وہ جمع ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا ویتعد حدودہ احکام سے تجاوز کرے گا یدخلہ نارا خالدا فیہا یہاں لفظ کو ملحوظ رکھا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور یدخلہ کہ ہو ضمیر سے یہ بھی حال بنے گا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اب سوال یہ ہے کہ میراث اگر کوئی آدمی دیتا نہیں ہے اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا مسلمان تو ہے ایمان کی وجہ سے تو وہ جنت میں جائے گا ٹھیک ہے وارثوں کو اس نے لڑکیوں کو نہیں دیا بہنوں کو نہیں دیا لیکن خالداً فیہا کس طرح ہو گیا تو جواب یہ ہے کہ یہ الآیت محمولۃ علی المستحل اس طرح گناہ کرتا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حلال سمجھتا ہے اپنے اس فعلی معصیت کو حلال سمجھتا ہے تو آپ نے پڑھا استحلال المعصیت کفر استحلال المعصیت کفر تو یہ کفر ہوگا اور اگر یہ کہ وَإِن كَانَتِ الْآیَةُ اور وَمَن یعصِ اللَّهَ سے اگر مسلمان و مستحل نہیں ہے ویسے میراث میں آگے پیچھے کرتا مستحل نہیں ہے اپنے گناہ کو سمجھتا اپنی کمزوری کو حلال نہیں سمجھتا تو پھر خالداً فیہا کا معنی یہ کہ ماکثاً فی تلک النار اس آگ کے اندر مقصد طویل رہے گا اب خالداً مقصد طویل کے معنی میں ہوگا اب خالداً مقصد طویل میں اس کے بعد مولانا ہے واللاتی یاتین چونکہ امور انتظامیہ کا بیان ہے اس صورت میں تو امور انتظامیہ سے ایک مسئلہ یہ ہے حفظ الانصاب کہ اپنے نسب کی حفاظت کر لینا اس لیے آدمی ہر جگہ پر ٹیوشن نہ پڑھائے فرمایا کہ اپنے پانی کو کسی کی زمین کو سیراب نہ کرو کسی اور کی زمین کو اپنی زمین میں کھیتی کرو آپ کی جو اپنی بیوی ہے فاتو حرثکم انا شئتم اب دوسروں کی زمین میں بیج نہ ڈالو اور پانی نہ پلاؤ ان کو سمجھے وہ فصل تو ہوگی آپ کی بیٹا تو ہوگا آپ کا لیکن نسبت اس کی ہوگی سمجھے حقیقت میں وہ قاری صاحب کا بچہ ہوگا ربط سمجھ میں آیا امور انتظامیہ سے میں نے عرض کیا کہ حفظ الانصاب واللاتی یاتین الفاحشۃ وہ خواتین یاتین الفاحشۃ بے حیائی کے ارتکاب کرتی ہے الفاحشۃ من نسائکم در حال کہ تمہاری عورتوں میں فاستشہدوا علیہن اربعۃ کائنۃ یا کائنین منکم 4 گواہوں پر بناؤ یہ ہو گیا فاستشہدوا خبر ہوگی اللہ کے لیے مبتدا چونکہ شرط کے معنی کو فإن شہدوا اگر گواہی دے دے فامسکوہن فی البیوت تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر اللہ آپ کا والا کر روک کے رکھو حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے اس لیے توفی کا معنی کسی چیز کو مکمل لے لینا حتی یتوفاہن الموت اور بعض مفسرین کہتے ہیں ملائکۃ الموت موتوں یہ کہ فرشتے موت کے فرشتوں کو مکمل لے لے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا فرما دے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے اور راہ پیدا مولانا پہلے یہی تھا کہ خواتین اگر ٹیوشن پڑھائیں
اگر ٹیوشن پڑھائے تو ان کو سنسار کرنے کی اور ان پر کوڑے لگانے کی اس کی اجازت نہیں تھی. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یہی تھا، یعنی امساک فی البیوت، حبس فی البیوت، یہی مسئلہ تھا. اب یہ کہ یہ آیت الرجم سے ہی منسوخ ہے. اب یہ آیت الرجم سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منسوخ ہے. فرمائے رو کے رکھو ان کو، یا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت منسوخ التلاوت ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے. یہ آیت منسوخ التلاوت تو ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے، وہ ناسخ ہے. اور یہ اللہ آپ کو بھلا کرے امساک اور حبس فی البیت، حبس فی البیوت، یہ منسوخ ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ کہ یہ منسوخ نہیں ہے. نسخ ان احکام کا ہوتا ہے جن کی ظاہر تعبید اور ابدیت پر دلالت کرے. نسخ ان احکام کا ہوتا ہے، سمجھے، کہ جن کی تعبید اور ابدیت ان کا ظاہر ہو. اور یہاں تو خود بتائے او یہ جعل، انتظار کرو یا اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. تو اس لیے اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں. یہی وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وقتی طور پر یہ سلسلہ ہے اور اس کے بعد تفصیل آ جائے گی. گویا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، اس کو ناسخ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک موقت حکم تھا، حبس اور امساک فی البیوت یہ اس کا حکم تھا وقتی طور پر، سمجھے. اب اس کی تفصیل آ گئی. اس لیے خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا حضرت نے فرمایا، اور سبیل وہی ہے کہ اب ان کو رجم کریں گے آپ. حتی یتوفاہن الموت، امسکو کے ساتھ متن واللذان یاتیانہا منکم. عرب لوگ عام طور پر، عرب کا قانون یہ ہوتا ہے وعد اور وعید مفرد کی صیغوں سے یا جمع کی صیغوں سے. وعد اور وعید مفرد اور جمع کی صیغوں سے بیان کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں پر مسئلہ ہے وہ فعل اس قسم کا ہو کہ موقوف علی اثنین، وہ فعل دو بندوں پر موقوف ہو تو پھر دو کا تذکر کر، ورنہ عام عرب کی عادت نہیں ہے. یہ یا مفرد ذکر کرتے ہیں یا جمع ذکر. اور یہاں پر اللذان یاتیان منکم فعزوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما، یہ تثنیہ نقل کر رہا ہے. یہ لواطت کا مسئلہ ہے یا زنا کا مسئلہ ہے. کم از کم یتحقق من اثنین، دو سے اس کا تحقق ہوگا، کوئی اپنی ذات کے ساتھ وطی نہیں کرے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے الفعل اذا کان موقوفا علی اثنین، فعل جب موقوف ہو اللہ کو رکھے دو پر تو پھر وہاں پر تثنیہ. ورنہ عام عرب لوگ ان کی عادت یہ ہے کہ وعد و وعید کے اندر وہ مفرد نقل کرتے یا جمع. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. اللذان یاتیانہا منکم، یہاں آپ حضرات ایک چیز یاد کر لینا، ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا. تعدی حدود اس صورت کے اندر کئی مسائل آئیں گے، یہ سب کے سب تعدی حدود کے قبیل میں سے. آپ اس طرح کریں، نہیں کریں گے تو یہ تعدی حدود ہوگا، یہ کرو نہیں کرو گے تو تعدی حدود. تو مسائل ہذه صورت، اس صورت کے کئی مسائل تتعلق بصورت، صورت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا. ویتعد حدودہ، ویتعد حدودہ، تعدی حدود سے. وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ سے عرض کریں گے. فلاں تو گڑ گڑ نہ کرو. آپ کو کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھا مولانا؟ واللذان یاتیان منکم، دو بندے تم میں سے وہ یاتیان یہاں جو اس فاحشہ کا، زنا کا یا لواطت کا ارتکاب کرتے ہیں، فآذوہما، ان کو اذیت دے دو، ان کو اذیت دے دو اور ان کو تکلیف دے دو. فإن تابا، اگر اس سے یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں، واصلحا حالہما، اپنے اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے روگردانی کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والے، اس لیے تواب ہے، اس لیے توبہ کو قبول. اور رحیما، اور رحیم ہے بمن تاب و آب، سمجھے، رحیما بمن تاب و آب، جو توبہ کرتا اور آب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سمجھے. آب یعوب، رحیم بمن تاب و آب، سمجھے مولانا. اب لواطت والے کا تو آپ نے پڑھا صاحبین، اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ لواطت والے کی سزا وہی ہے. اگر یہ ہے کہ اللہ کا اگر قاری صاحب خود شادی شدہ ہے اور پھر یہ کہ لواطت کرتا ہے تو قاری صاحب واجب رجم ہوگا، اس کو رجم کریں گے. یعنی وہ شادی شدہ ہے تو جیسے کہ زنا کرے کسی خاتون کے ساتھ اس کو رجم کیا جاتا ہے، لواطت میں اسی طرح. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، فآذوہما، اس کو تکلیف دے دے. اب وہ کیا ہے
کوئی اور سزا دے دیں، لہذا اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو پٹائی بھی کر سکتے، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو کسی دیوار سے گرا بھی سکتے ہیں، گولی بھی اس کو مار سکتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے ثوابدید پر یہ کہ حاکم اور قاضی کے ثوابدید پر یہ کہ موقوف ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ باقی فقہا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس نہ بتاؤں تو کہتے ہیں کہ اس میں زنا سے بھی زیادہ شیطان مزہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ خواہشات نفسانی تو شیطان پیدا کر دیتا ہے، زنا سے بھی زیادہ اس کے اندر مزہ ہوتا، سمجھے؟ اس وجہ سے صاحبین کہتے ہیں اور جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں وہی ہونا چاہیے کہ زنا کے جو مسئلہ، چنانچہ آپ کے ہدایہ اول کے حاشیے میں لکھا ہوگا کہ اللہ فاعل پر تو غسل ہے انزال کی صورت میں، لیکن مفعول پر بھی غسل ہے، جو لواطت کرتے ہیں ان میں مفعول پر بھی اللہ آپ کو بھلا کر غسل ہے، دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ انما التوبۃ، اب توبہ کے وقت کا بیان، یہ جو گناہ ہو گئے تو یہ کیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، توبہ اللہ پر لازم ہے، تو اللہ پر توبہ تو بندے کا فعل ہے، اللہ پر کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے مضاف محذوف ہوگا، انما قبول التوبۃ، توبہ کو قبول کرنے نا علی اللہ، اللہ کی ذمہ لازم ہے، علی اللہ خبر بنے گا، انما قبول التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ پر، اور ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، انسان کے لیے جو خوبی ہو بھلائی وہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو اس لیے علی اللہ، اس اللہ کو کہتے ہیں اللہ تفضیلی، یہ اللہ تفضیلی ہے، سمجھے؟ یہ اللہ تفضیلی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ پر رزق لازم ہے، یہ اللہ تفضیلی ہے کہ خدا کا فضل ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، انما قبول التوبۃ ثابت علی اللہ، واجب علی اللہ للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے اللہ توبہ کو قبول کریں گے، یہ ثابت ان کے ساتھ متعلق ہوگا جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بجہالت، غلبہ شہوت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، نادانست طور، ثم یتوبون من قریب، پھر یہ کہ قریب جا کر کے توبہ کرتے ہیں۔ عرب کے ہاں قانون یہ ہے مولانا، قریب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج توبہ کریں کل توبہ کریں، بلکہ آپ سال کے بعد 10 سال کے بعد توبہ کریں گے تب بھی اس کو قریب کہا جائے گا۔ عرب ہر اللہ کو بھلا کرے امر استقبالی کو قریب کہتے ہیں، اور ہر امر ماضوی کو بعید کہتے ہیں۔ چاہے ابھی جیسے آپ نے کہا الف لام میم، یہ آپ کی زبان سے نکل گیا، مزہ ما مزہ نکل گیا، تو اس لیے اب اس کے لیے کہا جائے گا ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے جو میری زبان سے بھی نکلا۔ ایک تو جی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، اس میں سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ عرب مزہ ما مزہ، ماضی کو بعید سے تعبیر کرتے ہیں اور مستقبل کو امر استقبالی کو قریب سے کہتے ہیں، چاہے اس میں 1000 سال بھی ہو یا 2000 سال، لیکن یہ تعلق فی المستقبل ہے، مستقبل سے اس کا تعلق ہے، اس کو قریب کہتے ہیں۔ لعل الساعة تکون قریبا وما یدریک، اے محمد آپ کو کیا معلوم ہے، لعل الساعة تکون قریبا، تو قیامت میں تو کوئی کافی وقت ہے لیکن اس کو قریب کہتے ہیں۔ تو یہ اس قاعدہ کے پیش نظر، یہ نہیں ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں توبہ کرتا، مرنے سے پہلے بھی اللہ توفیق دے دے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں، یہ فاولئک یتوب اللہ علیہم، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کے صلے میں اللہ آ جائے تو پھر یہ کہ اللہ کا توبہ قبول کرنا، اور الیہ اگر آ جائے تو پھر یہ کہ بندے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، قانون میں الف لام میں آپ کو بتایا، وکان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اور حکیما، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ جتنے بھی کیا احکام مقرر کیے ہیں یہ اپنے حکمت ہے، اس کی حکمت کو ہوئی جان۔ ولیست التوبۃ مقبولۃ، ولیست التوبۃ مقبولۃ للذین یعملون السیئات، توبہ مقبول نہیں ان لوگوں کا، للذین خبر بنے گا، للذین یعملون السیئات، جو برائیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ ابتدائی ہوگا، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو قال انی تبت الآن، تو کہتے اب موت کے وقت، کہتے سکرات کے وقت توبہ میری قبول نہیں، جیسے کہ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی سکرات کے وقت، تو کسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، شرط ہو گیا، اور قال انی تبت الآن، جو کہتے کہ ابھی میں توبہ کر رہا ہوں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات والذین یموتون وهم
کفار، واو عاطف ہوگا، لا زائد ہوگا، الذین یموتون وهم کفار، الہم کفار یہ حال بنے گا یموتون کے ضمیر سے، اور یہ الذین کے لیے صلہ بنے گی، اس الذین کا پہلے والے الذین پر عطف ہوگا، ولیست التوبۃ مقبولۃ للذین یعملون السیئات والذین یموتون وهم کفار، والذین یموتون وهم کفار اسی پر عطف ہے۔ ارے کچھ پہلے پڑھا، اور ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے جن کا انتقال ہو جاتا ہے اور کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، جملہ استئنافیہ، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دردناک قسم کا عذاب ہم نے ان کے لیے ایک تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا تعدی حدود میں سے یہ تھا کہ پراپرٹی کے تو وارث بنتے ہیں لیکن عورتوں کے بھی وارث بنتے ہیں۔ یہ لڑکی اللہ کو بھلا کرے کہ چچزاد بھائی کے، میرے چچزاد بھائی کے گھر میں چچزاد بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یہ ہماری وراثت ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی اس کے وارث نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ چاہے میں اس سے نکاح کر دوں یا اس کو کسی اور کے نکاح میں دے دوں یا رو کے رکھوں اس کو۔ اور پراپرٹی جائیداد مال ملکیت تو وراثت ہے لیکن عورتیں بھی وہ بھی موروثہ ہے، ان کا بھی آدمی وارث بنے گا۔ میں نے عرض کیا کہ چچزاد بھائی کے گھر میں یہ تھی، چچزاد کا انتقال ہو گیا، اب میں خود اس سے نکاح کروں یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رو کے رکھوں یا یہ کہ اللہ کسی اور سے نکاح کرا دوں، یہ ہماری وراثت ہے، ہماری پراپرٹی ہے۔ تو کہتے کہ خدا کا تو خوف کرو، سمجھے، خود اس کو پسند بھی نہیں ہے اور دوسرے کسی اور کو نکاح کے لیے چھوڑتا بھی نہیں۔ یہ تعدی حدود میں سے مولانا، یہ تعدی حدود میں سے ایک۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ کہہ دیں کہ میراث کے احکام ابھی بیان ہو گیا، تو میراث تو مال کے اندر چلے گا، وراثت تو مال کے اندر چلے گی۔ ارے خدا کا خوف کرو، عورتوں کے اندر وراثت نہیں ہے کہ یہ عورت اس میں بھی تقسیم کرو۔ ہمارے بروئی اور بلوچ نے یہاں پر بیٹھے ہوئے بروئی بلوچ کتنے ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ، دیکھیں نا، یہ بھی ایک مخلوق ہے، سمجھے۔ تو بروئی بلوچ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے کیا کر دیا، اب 100 بکریاں بھائی تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم بکریوں کو تقسیم کر دیں، اس بھائی نے لے لیا، اس نے لیا، باقی چیزیں تقسیم کیا، سمجھے مجھے۔ اب آخر میں کتا اور ابا رہ گئے، بولو آخر میں کون رہ گیا؟ ماں باپ کو بھی تقسیم کر رہے ہیں، بکریوں کو بھی تقسیم کیا، جائیداد کو تقسیم کیا، آخر میں کیا رہ گیا؟ کتا اور ابا۔ تو بھائی لڑ رہے ہیں، ایک بلوچ کہہ رہا ہے کہ جی کتا مجھے دے دو، ابا تو لے لو، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جاؤ ذلیل ہو جائے ابا، تم ابا لے لو، کتا مجھے دے دو۔ اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، سمجھے۔ آپ سے پٹھانوں سے ہم لوگ بروہی لوگ بھی کم نہیں ہیں، بولو آپ صرف تھوڑی جاہل ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کو بھلا کرے آپ سے کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ تو اس طرح بروہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ کتا مجھے دے دو، ابا تم لے لو، سمجھے۔ اس لیے مل کر کے بولو بروہی زندہ آباد، سمجھ میں بروہی زندہ آباد۔ اے جی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی تم وارث اور عورت تمہاری موروثہ، کرہن اے کارہین، کارہین لہا، کہ آپ ان کو ناپسند بھی کرتے ان کی صحبت کو بھی، پھر بھی یہ کہ اس کو اپنا موروثی بنا کر کے رکھا، ولا تعذلوہن، اور ان کو یہ کہ منع نہ کر دو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکاح سے، اب آدمی مر گیا تمہارا اور وہ عدت گزارے اس کے بعد، ولا تعذلوہن، اور ان کو یہ کہ روکے نہ، یا لا تعذلوہن کو منع نہ کرو، اس لیے کہ لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ آپ لے لو اور لے جاؤ جو کچھ مہر آپ نے ان کو دیا اس کا بعض حصہ۔ کبھی عورتوں کو رو کے رکھتے، آپ کو اس وقت چھوڑوں گا، سمجھے بجان، کہ آپ یہ کہ جو کچھ مہر آپ کو لاکھ روپے دیا وہ لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے مجھے دے دو، خدا کا خوف کرو۔ وکیف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض، کس طریقے پر آپ مہر بیوی سے لے لیں گے جب آپ نے بے حجاب آپ اس سے مل چکے ہیں اور آپ نے اس سے ہم بستری کی ہے، تو اس کے بعد مہر لینے کے تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، کہ جو کچھ آپ نے مہر ان کو دیا ہے، ببعض ما سے مراد مہر ہے، جو مہر آپ نے ان کو دیا ہے اس کے بعد حصے کو آپ ان سے لینا چاہیے، لتذهبوا تعذر کے ساتھ متعلق ہو، کسی صورت میں عورتوں سے مہر واپس نہ لو، ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں کھلم کھلا بے حیائی کہ اگر وہ ارتکاب کرے، کھلم کھلا بے حیائی، تو اب خلا پر مجبور کر دو، سمجھے بھائی جان۔ اب خلا پر اگر یہ ہے کہ آپ خلا کر رہے ہیں ان کے طرف سے، الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ کا معنی ہے وہ زانی ہے، کاری سے ٹیوشن پڑھواتی ہے، یا سوء الخلق ہے، بد اخلاق ہے، یا یہ کہ شوہر کو تکلیف دیتی ہے، شوہر کو یہ کہ شوہر کو تکلیف دیتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ آپ اس سے مہر لے سکتے۔ اب نشوز اور نافرمانی اس کی طرف سے ہے،
اب اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں خلا پر، اور خلا میں مہر والی رقم دے دے، مہر کا آدھا بھی آپ لے لیں، سمجھ شریف میں کہ، اور یہ کہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے، مفتی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لاکھ روپے آپ نے مہر دیے، بیوی کی طرف سے نافرمانی کو 2 لاکھ روپے دے دو پھر آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ طلاق تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ طلاق الطلاق لمن رفع الساق، بولو الطلاق لمن رفع الساق، طلاق تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو پنڈلیاں اٹھاتا ہے، جو کیا کرتا ہے، مروں کو پنڈلیاں اٹھاتا ہے، کھلم کھلا یہ حال بنے گا۔ لا تعذروهن في حال من الاحوال الا في اتيانهن بالفاحشة الا في حال اتيانهن بالفاحشة لا تعذروهن في حال لا تمنعوهن في حال من الاحوال الا في حال اتيانهن بالفاحشة الا ياتين بفاحشة مبينة، کھلم کھلا یہ کہ اللہ آپ کو حوالہ کرے بے حیائی کا ارتکاب کرے، زنا کرے یا بد اخلاق ہوں، یا یہ کہ اللہ آپ کا شوہر کو اذیت دیتی ہوں۔ وعاشرون بالمعروف، اور خوبی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو، خوبی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو، ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر آپ عورتوں کو ناپسند کریں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے قریب ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ کہ بہت زیادہ بھلائیاں رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر، اللہ آپ کو بھلا کرے، زیادہ بھلائیاں اس کے اندر رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سے، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں وہ ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کے اندر بھلائی ایسی رکھی ہے۔ آپ عورتوں کو ناپسند کریں گے، ظاہر ولیس الذکر کالانثی التی لیس الذکر الذی طلبت امرأۃ عمران، امرأۃ عمران نے جو لڑکا مانگا تھا وہ لڑکا کالانثی التی وہی بدلا، اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس کو دی گئی، اور وہ لڑکی کیا ہے، عیسیٰ کی ماں بنے گی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہمارے حضرت اقدس استاد سلیم اللہ کی کلاس فیلو تھے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے فاضل تھے، ہمارے گاؤں والے تھے، تو حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں ہوگی، تو لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہا بیٹا نہیں ہے، لیکن دیکھ لینا میری بیٹیاں آپ کے بیٹوں سے بہت آگے نکلیں گے۔ اللہ نے ان کی بیٹیوں کو عالمہ حافظہ بھی بنا دیا، خود پڑھایا، اور اس کے بعد 2 بیٹیاں مدینے کے اندر ان کا نکاح ہوا۔ مدینہ کے اندر شیخ عبد الکریم المراد الاثری بہت اچھے عالم تھے، جامعہ اسلامیہ سے ریٹائرڈ ہو گیا، پھر رکھا انہوں نے، پھر ریٹائرڈ ہو گیا، پھر رکھا۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبد الکریم بہت مضبوط آدمی، لہڑی تھے، ہم تو منگل ہیں، یہ لہڑی تھے قوم کے، لہڑی جیسے یہ حیدری میدری، یہ حضرات لہڑی ہے، سمجھے، بلوچوں میں، تو وہ خواتین ادھر چلی گئی، اور ان کا پورا خاندان اللہ پاک نے ان سے آباد کر دی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، آپ کسی چیز کو ناپسند کریں گے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھلائی پھر۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اب اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لینا چاہو، مانا ایک کو طلاق دے رہے ہو، نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، کوئی اچھی سی دیکھ دیے لے، اب پہلے والے کو طلاق، اب اس کو آپ طلاق دے، لیکن اس کو 5 لاکھ، اس کو 5 لاکھ آپ نے کروڑ دیتے ہیں جی۔ چمن والا سوک دے کر چمن والا اشتا دایوا دو درے سلور پزور پزا اشفق ہوا آتا نالس، سمجھے، ناراض نہ ہونا۔ چمن میں گیا ہوں کہ اور نکاح میں نے خود پڑھایا، اگر آپ دوسری نکاح کرنا چاہ رہے، اب پہلی نکاح کرنا چاہ رہے تو پھر 40 لاکھ کی لڑکی آپ کو ملے گی، اب تو زیادہ ہوگا 40 لاکھ کی، اور اگر آپ دوسری کر رہے ہیں نا، دوسری اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ 60 لاکھ، اس لیے کہ ایک بیوی آپ کی پہلے ہے تو آپ پر جو ہے نا اضافی چارج لگائیں گے 60 لاکھ، اور اگر تیسری کر رہے تو کروڑ، اور چوتھی کر رہے تو 1.5 کروڑ۔ اور 3 بھائیوں کا نکاح میں نے 1 دن کے اندر پڑھا، ایک کی ایک تھی، ایک کی دوسری تھی، ایک کی تیسری میں نے خود نکاح پڑھایا۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ پہلی والی بیوی کو چھٹی دینا چاہ رہا ہے تو کہتے کہ پیسہ، اس کو بہت بڑا پیسہ دیا، کہتے پیسہ واپس کرو۔ کیوں پیسہ خوشی سے آپ اپنے چھوڑ رہے ہیں، خوشی سے آپ چھوڑ، کیوں پیسے واپس کریں، سمجھے۔ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر ایک بیوی دوسری کی جگہ میں لینا چاہ رہے ہو، مانا یہ کہ اس کو طلاق دے کر کے دوسرے، اور حال یہ کہ وقت آتے تم احداہن قنطارا، آپ نے یہ کہ بیوی میں سے کسی کو آپ نے یہ کہ مال کثیر دیا ہے، قنطار، سمجھے،
مال کثیر دیا، فلا تاخذ منه شیئا، اس دی ہوئی سے سمجھے، اس قنطار میں سے، اس میں سے کچھ بھی نہ لو. اتاخذونہ، کیا تم اس سے اللہ کو بھلا کر کیا یہ مال لیتے ہو، بہتانا باہتین و آثمین، در حال کہ بہتان باندھتے ہوئے اور اللہ کو بھلا کریے کہ کیا گناہ کے ارتکاب کرتے، گناہ گار ہوتے ہوئے بہتان رکھ کر کے اور سری گناہ کے ذریعے سے مال حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، حال بنے گا تاخذون کی زمین سے، کیسے تم اس مال کو لیتے ہو، حال ایک وقت افزا بعضکم الی بعض، بعض تک پہنچے تم میں سے، یعنی آپ بیوی بغیر حجاب کی بیوی سے مل چکے ہیں، سمجھے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، آپ شوہر الی بعض بیوی کے پاس پہنچے، مانا خلوت صحیح ہو گیا، ہاتھ آپ نے لگا دیا اور آپ نے جمع بھی کیا ہے، اور اب اس کے بعد کیسے لیتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور خواتین نے تم سے، وقت افزا پر عطف ہے جو حالی ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور شدید مضبوط قسم کے میثاق اور عہد آپ سے لے چکے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور شدید مضبوط قسم کا عہد کیا لیا آپ سے، لا يجوز النکاح الا بحضور شاہدین مسلمین عاقلین بالغین عادلین، یاد ہے کہ نہیں ہے، سمجھے. تو گواہوں کے سامنے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، سمجھے. کیا آپ اس نکاح کی شرائط کی پاسداری کریں گے. اب الو کا پٹا کہیں کچھ آپ کو کوئی اچھی سی مل گئی لہذا اس کو اس طریقے پر ستا رہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، قد افزا پر اس کا عطف ہے. وَلَا تَنْكِحُوا، اس کے بعد آ جاؤ مولانا، تعدی حدود میں سے ہے، سمجھے بھائی جان، تعدی حدود میں سے یہ بھی ہے اپنے ابا کی منکوح کو نکاح کر لینا، سمجھے. ابا جی کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی ستیلی ماں ہے، ابا کی گھر میں تھی، ستیلی ماں ہے، اب یہ ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد ستیلی ماں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا ہے، لیکن فرمایا اللہ اس کو تو معاف کر دے جو کچھ ہو گیا، لیکن اب حکم شرعی آ گیا، اس کے بعد حرام ہے. لا تنکحوا، ماں سے مراد عورت ہے، لا تنکحوا من نکحہ آباؤکم، تمہارے ابا نے جس سے نکاح کر دیا من النساء، جن عورتوں سے، ان سے نکاح نہ کرو، نکاح حرام ہے. الا ما قد سلف، استثناء منقطع ہے، آج جو ہو چکا سو ہو چکا. انہو کان فاحشۃ، بے شک ان تزوج الابناء زوجۃ الاب، ان تزوج الابناء، سمجھے، ازواج الآباء، ابا کی بیوی سے نکاح کر لینا، فاحشۃ، یہ کھلی بے حیائی ہے، ومقتن، اور ناپسندیدہ عمل ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، برا ہے راستے کے لحاظ سے. وہ ضمیر ممیز ہے اور سبیلا اس سے یہ ہے کہ تمیز ہے، سمجھے. وساء سبیل ہذہ، اس کے بعد اللہ کو یہ بھی تعدی حدود ہے، 14 قسم کے محرمات ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، سمجھے بھائی. اب چونکہ ابھی ستیلی ماں کا مسئلہ بیان کر دیں. آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پرویز خسرو نے اس کو اللہ کا خط کو پھاڑا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ممزق کل ممزق، خدا اس کا چورا چورا کر دے، سمجھے. تو ہوا اس کے بیٹا جو نوشہر جو بیٹا تھا، بیٹے نے کیا کر دیا، اس نے اپنے ابا کو مارا. مارنے کے بعد پھر یہ کہ اپنے ستیلی ماں سے، اس سے اللہ کو بھلا کر بی بی شیری سے اس سے نکاح کرنا چاہا، اور اس نے کیا کر دیا، اس کی ستیلی ماں نے زہر پیا کہ بیٹا میرے ساتھ وطی کرے گا، ستیلا بیٹا میرا، لہذا اس زہر پی کر کے اپنے آپ کو ختم کیا. بیٹا زانی تھا، کمرے کے اندر جا کر کے دیکھا، کمرے کے اندر شیشے رکھے ہوئے تھے، ایک کمرے پر لکھا ہوتا ہے ایک شیشے پر کہ یہ دوائی بہت قوت بہا کے لیے مفید ہے. تو ابا اس کا تو زانی تھا، تو وہ سمجھا کہ ابا نے چونکہ یہ قوت بہا کے لیے مفید ہے یہ دوائی، اس نے اٹھا کر کے اس کو کھا لیا، جبکہ وہ دوائی زہر تھی، لہذا وہ بھی مردار ہو گیا، باپ مردار ہو گیا، اس کی ستیلی بیوی، اللہ کو اس کی بیوی اور اس کی ستیلی ماں وہ بھی، اور بیٹا اس طریقے پر مردار ہو گیا. یہ رسول پاک کی بد دعا ہے جو آپ نے فرمایا اللہم ممزق کل ممزق، سمجھے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں تم پر حرام ہے، امہاتکم اصولکم، لہذا اس میں دادی نانی یہ سب کچھ آ گئے. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، اخواتکم، اور تمہاری ایک بہنیں، وعماتکم، پھوپھیاں، وخالاتکم، خالہ، وبنات الاخ، بھتیجی، وبنات الاخت، بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضانکم، اور وہ خواتین، اللاتی صفت بنے گا امہات کے لیے، اللاتی ارضانکم، جنہوں نے دودھ پلایا رضائی میں، واخواتکم من الرضاعۃ، اور رضائی تمہاری بہنیں، وامہات نسائکم، تمہاری ساس، وامہات بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی، اور بیویوں کی بیٹیاں،
بیویوں کی بیٹیاں اللاتی فی حجورکم جو کہ تمہارے اللہ کا پرورش میں ہے، یہ چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، بیوی کی بیٹی سے آپ کی نکاح کی اجازت نہیں، لیکن بشرطے کہ آپ نے بیوی سے دخول کیا ہے تو پھر اس کی بیٹی چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی سے نکاح کر دیا کسی خاتون سے اور اب تک اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا اور اس کو آپ نے طلاق دے دی، اس کی بیٹی سے سابق شوہر کے اس سے نکاح کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور بیویوں کی بیٹیاں اللاتی ہن کائنات فی حجورکم جو تمہارے اللہ کا پرورش میں، من نسائکم اللاتی ربائب سے حال بنے گا، حال کونہن من نسائکم اللاتی تمہارے ان بیویوں سے یہ بیٹیاں اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے یہ کہ ہم بستری کی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اور اگر بیوی کے ساتھ آپ نے ہم بستری نہیں کی ہے، فلا جناح علیکم تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس یہ ہو گیا۔ وحلائل ما قبل امہات پر عطف ہے، مائیں بیٹیاں اور بھانجیاں بھتیجیاں حرام، وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وحلائل ابنائکم بیٹے تمہارے کون سے، الذین هم من اصلابکم وہ بیٹے جو کہ تمہارے صلب سے، صلبی بیٹے تمہارے صلبی بیٹے، اور جو صلبی بیٹا نہیں ہے متبنہ ہے، جیسے کہ حضرت زید اس نے اپنی بیوی کو زینب کو طلاق دے دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر دیا۔ وہ نبی کا بیٹا تھا لیکن متبنہ تھا، وہ نبی کا صلبی بیٹا نہیں تھا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، بھائی بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منتسبین الی آبائہم باپ کی طرف نسبت کر کے اس کو، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ منہ بیلے بیٹے، سمجھے بھائی جان، میں نے طلباء سے جو عزت دیکھی اپنے اولاد سے نہیں دیکھی، اور ہمارے اساتذہ بھی اسی طرح، جو پڑھنے پڑھانے والے سب کا تجربہ یہی ہے۔ طلباء میں بعض گوہر موتی اس قسم کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی وفا کو سلام، بیٹوں کو جب ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھے؟ جو اپنے صلبی اور نسبی جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو اولاد میں۔ ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جو حضرت شیخ العرب والعجم حسین مدنی نے کی وہ کسی نے بھی نہیں کی، اولاد اور رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی نہیں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب الگ ہوتے تو پھر روتا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی پر بھی روتا، فرمایا کہ بیٹوں سے اس کا تصور بھی نہیں۔ واہ واہ، ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، مولانا آدم خان دامت برکاتہ العالیہ جامعۃ السلیم 4 صدر کی جو محتمم میں ہمارے شاگرد ہیں، مولانا آدم خان صاحب کی دعوت کی، اسلام آباد سے وہ آئے تھے تو میں اور مولوی آدم خان ہم گئے، تو مولانا عادل صاحب کی اہلیہ اس کے بارے میں جب یہ حضرات امریکہ چلے گئے تو حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا کہ بہت افسردہ ہوں، عادل کے لیے بھی بہت پریشان ہوں، لیکن عادل کی بیوی نے جس طرح میری خدمت زندگی میں کی ہے میرے کبھی سوچا تک بھی نہیں ہے، اس طرح میری بیٹیاں اور اس طرح یہ ہے کہ میرے گھر کے کسی نے خدمت۔ مولانا آدم خان دامت برکاتہ العالیہ میرے ساتھ تھے، ناشتے میں ہم لوگ گئے، بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جی۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی الجمع بین الاختین، دو بہنوں کو، چاہے دونوں کو مل کے یمین کے طور پر لونڈیاں دو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہوتی نہیں کر سکتے، ایک کو ان میں سے نکاح کیا دوسرے مل کے یمین کے طور پر تب بھی آپ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں، الجمع بین الاختین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ احلتہما آیت کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تو اس آیت سے اجازت ملتی ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ، لیکن ان تجمعوا بین الاختین یہ آیت اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور ظاہر ہے کہ مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام، حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سے حلت معلوم ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ ان تجمعوا بین الاختین یہ حرام قرار دیتی، ہم حرام پر عمل کریں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، حرام ہی پر اس کو حرام ہی قرار دے دیں گے، سمجھ رہی میں۔ اور ویسے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فروج کے اندر اصل چیز تحریم ہے، ویسے بھی کیا ہے فروج کے اندر اصل چیز کیا ہے، فروج کے اندر تحری، یہ فروج کے اندر نہیں چلتی، صرف الابزائے بزا کے اندر اصل چیز تحریم ہے، سمجھے، یہ تحری وغیرہ یہ چیزیں نہیں چلتی، سمجھے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے دو بہنوں کو جمع نہیں کیا، چاہے مل کے یمین کے طور پر یا مل کے نکاح، تو ایک مباح چیز کو آپ نے ترک کیا نا، اور اگر حقیقت میں یہ حرام ہو تو وقوع فی الحرام سے بہتر یہ ہے کہ ترک مباح، وقوع فی الحرام سے بہتر یہ ہے کہ ترک حرام، ترک مباح کیا آپ نے،
بات زبردستی جو سمجھ میں نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مستثنی منقطع ہوگا جو کچھ. ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے توبہ کرنے والے بندوں پر غفور بھی ہے اور رحیما بہم. والمحصنات یہ بھی اسی پر عطف ہے. وحرمت علیکم المحصنات شوہر والی عورتیں. محصنات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تی احسن فروجہن بالتزویج، بالتزوج نکاح سے انہوں نے حسان اور حسن کہتے قلعے کو، اور قلعہ محفوظ ہوتا ہے. تو جس نے شوہر نکاح کیا تو نکاح کر کے جن عورتوں نے تو وہ گویا کہ اب محفوظ ہے نا. سمجھ شروع میں کہ نہیں، ہر جگہ وہ کوئی کاری عام ٹیوشن نہیں پڑھا سکے گا ان کو. والمحصنات من النساء اور شوہر والی عورتیں یہ بھی حرام ہے تم پر. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں تمہاری لونڈیاں، آپ متصل یا منقطع قرار دے دیں. ہاں وہ لونڈیاں جن کو دارالحرب سے نکال کر کے بغیر شوہر کے لایا جاتا ہے وہ عدت گزارنے کے بعد آپ کے لیے حلال ہوں گے. الا ما ملکت ایمانکم کتب اللہ ذالک کتاب اللہ علیکم، خدا نے یہ چیزیں اللہ نے تم پر یہ کہ لکھ دیا اور اللہ پاک نے فرض قرار دیا ان احکام کو، ان پر عمل کرنے کو. وحل لکم ما ثبت وراء ذالکم، اس کے علاوہ اللہ نے سب کچھ تو آپ کے لیے اور حلال ہو گئے آپ کے لیے. ما وراء ذالک، ما ثبت وراء ذالک، یہ ما وراء یہ کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا وحل کا، اور ان تبتغوا یہ اس سے بدل استعمال ہے. آپ یہ کر دیں مبدل منہ کو ہٹا دیں، بدل کو اس کی جگہ پر لگ دیں. وحل لکم ما وراء ذالک ما ثبت وراء ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ باقی سارے کے سارے آپ کے لیے حلال ہے. اب ما وراء ذالک کو ہٹا دو. وحل لکم الابتغاء باموالکم، وحل لکم ابتغاء البز، بیوی کے بزوں کو حاصل کر دو. باموالکم ملسکین باموالکم، اپنے مال سے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ بدل استعمال ہے. صلب زید صوبہ، زید کو ہٹا دو صوب کو رکھو، مانا تب ٹھیک ہو جائے. اور مقصود بھی بدل ہی ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین. تبتغوا کی زمین حال محسنین، عفت یہ ہے کہ تلاش کرتے ہوئے شادی آدمی کرے عفت کے لیے. غیر مصافحین نہ کہ درحال کہ مستی نکالنے کے لیے، مستی اور شہوت پرستی کے لیے نہ کرے. آدمی شادی کر لے اللہ آپ کو بھلا کرے عفت حاصل کرنے کے. فمستمتعتم، اس ما سے مراد عورتیں ہیں. بس وہ عورتیں کہ استمتعتم بھی، جس سے آپ نے فائدہ حاصل کر دیا. منہن فآتوہن اجورہن، فرمایا کہ ان کا مہر ان کو دے دو. فمستمتعتم بھی منہن ایک تو یہ ہے کہ ما سے مراد عورتیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ ما سے مراد طریق. بس جو طریقہ کہ آپ نے استمتاع کیا اس طریقے کے ذریعے سے منہن عورتوں سے، فآتوہن اجورہن عورتوں کو ان کا مہر دے دو. اس لیے کہ مہر تو عورت کا حق ہے. تو ماں سے مراد میں نے عرض کیا کہ طریقہ کا ترجمہ بھی کیا گیا اور ماں سے مراد عورتیں بھی ہیں. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اور بھی اس کی طرف راجع ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں لفظ مذکر ہے، سمجھ میں آ گئی نہیں، مراد اس سے مؤنث ہے. سورہ احزاب کے اندر ازواج مطہرات کی طرف بار بار ضمیر مذکر کا لوٹایا گیا. ہماری جو مائیں ہیں ان کی طرف ضمیر مذکر کا لوٹایا گیا. ملنگو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا، پریشان تو نہیں ہے؟ رمضان آ گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ اللہ کو حوالہ کرے جواب شرط ہے، اور یا کہہ دو کہ اللہ کو حوالہ کرے مبتدا اور یہ اس کے لیے خبر ہے، اور یہ کہ شرط کے معنی کو متضمن مبتدا، تو اس لیے ویسے تو جملے شاید خبر نہیں. فآتوہن اجورہن، ان کا مہر ان کو دے دو. فرماتے ہیں کہ فریضتاً، فآتوہن اجورہن فریضتاً، یہ حال بنے گا اجور سے، درحال کہ مقرر شدہ یہ کہ فرض. ولا جناح علیکم، تم پر اے شوہرو کوئی گناہ نہیں ہے، ثابت فیما اس رقم میں کہ تراضے تم بھی، جس پر تم میاں بیوی راضی ہو، بعد الفریضت، مقرر کرنے کے بعد. وہ بیوی کے لیے کہا جی اس کا حق مار کیا ہے؟ ₹1,00,000 طے ہو گیا. ₹1,00,000 شادی ہو گئی. جب اس کے چہرے کو دیکھا کہا کہ میں آپ کو یہ ہے کہ ₹10,00,000 اور دے دوں گا. سمجھ شریف میں کہ مکڑا دکھا دو، جلوہ دکھا دو. سمجھتا ہے؟ جب اس کو دیکھا پتہ چلا، کہا کہ اوے پیسہ آپ کے لیے قربان ہے. فریضہ تو وہ تھا اللہ آپ کو بھلا کرے ₹1,00,000، لیکن کہا 10 لاکھ خوچا ہم تم کا دے گا. سمجھ شریف میں تو دے دے، اچھی بات ہے جو طے کیا ہے. جی ولا جناح ثابت علیکم
فیما ترضیتم بھی اسی ثابتوں کے ساتھ متعلق، فیما ترضیتم بھی اس رقم ہے جو جس پر راضی ہو اللہ آپ کا بھلا کرے، من بعد الفریضۃ فرض مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ علم کی روشنی میں یہ کام بتا رہا ہے، اور یہ کہ جو کچھ مشروع قرار دے اس کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، طولاً کا معنی خود طاقت اور قدرت کے، لم یستطع استطاعت کا معنی بھی قدرت کے، اب لم یستطع منکم جو تم میں سے قدرت نہ رکھے، طولاً قدرت رکھ کر کے، اس لیے یہ اب تجرید ہوگی، اس لیے اب معنی ہوگا لم یفعل منکم جو تم میں سے نہ کر سکے، طولاً قدرت رکھ کر کے، اب تجرید ہو گیا، جرد الاستطاعت عن معنی الاستطاعت والقدرت، اس کو تجرید کیا گیا، اب قدرت کا ترجمہ، طاقت کا ترجمہ صرف طولاً میں کریں گے۔ اسرا کے اندر اسرا یسری میں خود بخود رات کو لے جانا، لیکن اب اسرا کا معنی صرف کرو گے کہ لے گئے اپنے بندے کو، راتوں رات نہیں لگے، اس لیے کہ لیلن آگے آ رہا ہے۔ یہ تجرید مجردات میں سے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، صحیح ہے مولانا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ جو تم میں سے نہ کر سکے، طولاً طاقت رکھ کر کے اللہ آپ کا حوالہ کرے، یہ مفعول بھی ہے، أَن يَلْقِيَ الْمُحْصَنَاتِ طولاً سے بدل بنے گا، سمجھے؟ أَن يَلْقِيَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فرماتے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح نہ کر سکیں، فَانْكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانْكِحُوا تو نکاح کرو کہ جو تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہیں، یعنی لونڈیوں سے، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ جو تمہارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مومن لونڈیاں ہوں، اسے اپنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ملک رقبہ ملک یمین سے زیادہ مضبوط ہے، جو آپ کی اپنی لونڈی ہے اس میں تو دمادم مست کلندر مست کلندر مست کلندر، ایسے میں اس میں ملک رقبہ جب آپ مالک ہیں تو ملک نکاح کی ضرورت، ملک کیا ہے، ملک رقبہ کی ضرورت کی، اس کے نکاح کی کیا ضرورت ہے، رقبہ کا آپ مالک ہے۔ ابھی بھی یہ برطانیہ میں، فرانس میں اور انڈیا میں خواتین بیچتے ہیں، تو یہ مسئلہ آ گیا کہ جب یہ بیچتے ہیں اور آپ ان کو خریدتے ہیں تو خریدنے میں تو ملک رقم آپ کو آ گیا، تو اب نکاح کی ضرورت ہوگی، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قسم کا اشکال آ گیا۔ باقی آپ کہیں گے لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے، لونڈیوں کا زمانہ تو ہے، وہ تو صرف اس کو موقوف قرار دیا گیا، بین الاقوام، اقوام متحدہ نے موقوف قرار دے دیا، تو یہ فتویٰ آ گیا، استفتاء آ گیا، بنور ٹاؤن میں بھی آ گیا، اسی طریقے دارالعلوم میں اور ہمارے جامع فاروقیہ میں بھی آ گیا، اس کا توڑ ہم لوگ نہیں کر سکے، مجھے یاد ہے شاہ عبدالعزیز کو کون توڑے گا، تو ہوتے ہیں بہت سے علاقوں میں ابھی تک بھی بیچتے ہیں جی۔ فَانْكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ آزاد، اس سے اللہ آپ کو بھلا کرے، اس سے لونڈیاں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، یہ جملہ معترض ہے، بعضکم من بعض تم آپس میں برابر ہو، ایک دوسرے سے پیدا ہو، سمجھے؟ اب یہ کہ یہ لونڈی ہے، یہ بابا لونڈی سے ویسے بہتر ہے کہ نکاح نہ کرے۔ فرماتے کہ فَانْكِحُوهُنَّ جب صورتحال یہ اذا کان الامر فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے آقا کی اجازت سے، اہل کی اجازت سے نکاح کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کا مہر ان کو دے دو، مہر اس کا نہیں ہے، لونڈی کا مہر لونڈی کا ہے، لیکن لونڈی خود آقا کی ہے، نتیجے نکلا مہر بھی آقا کی ہے، سمجھتے ہیں؟ ویسے مہر تو عورت کا ہوتا ہے، لیکن لونڈی سے آپ نکاح کریں گے، لونڈی آپ کی نہیں ہے، لونڈی عیسیٰ خان کی، عیسیٰ خان اپنی لونڈی کا نکاح آپ سے کراتا ہے، تو مہر تو لونڈی کا ہے، کہا قرآن نے کہا کہ لونڈی کا ہے، تو لونڈی کا مہر ہے، لیکن لونڈی خود آقا کی ہے، تو اس لیے مہر بھی آقا کی ہے، اس لیے پہلے بتائے بھی اذن اہلہن، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ اور یہ جو بے غیرت تھا نا، اس نے 200-300 رنڈیاں پال کر کے رکھی تھی، اور یہ کہ لونڈیاں رنڈیاں اور ان سے زنا کرواتے تھے، اور کروا کر کے اسی پر اس کا ڈیرا چلتا تھا، اور یہ سردار بنا ہوا تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا کام یہی تھا۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ جائز طریقہ پر ہے، دستور کے مطابق، اور ان سے وَآتُوهُنَّ ان کو دے دو، اور نکاح کرو ان سے محسنات در حال کہ عفت مقصود ہو، وہ بھی عفت کو چاہتی ہوں، غیر مصافحات نہ یہ کہ مستی کرنے والے ہو، ولا متخذات اخدان نہ غلط دوستی کرنے والے ہو کسی سے، فَإِذَا أُحْسِنَّ جب وہ شادی ان کی ہو گئی، یہ شرط،
فَإِنْ أَتَيْنَ پھر شرط اگلے والا جزا، پھر یہ جزا بنے گے پہلے والا. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ نکاح کے بعد بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے یہ لونڈیاں فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر لازم ہوگا نصف ما ثبت علی المحصنات من العذاب، جو آزاد عورتیں شادی شدہ عورتوں پر ان پر جو یہ ہے کہ 100 اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جیسے کہ ان کے لیے جو کیا کہتے ہیں کہ جو عام عورت جو زنا کرے تو اس پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جو اس کو سزا ہوتی ہے یہاں اس کا آدھا ہوگا اس پر لونڈیوں پر. لونڈی کو سنسار نہیں کریں گے، یہ طے شدہ ہے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ تو ان پر لازم ہے اللہ آپ کو نصف ما ثبت علی المحصنات من العذاب، مانا کوڑے وغیرہ کوڑے آدھے کوڑے ان کو لگیں گے. ذالک کا مانا نکاح الاماء لونڈیوں کا نکاح کائن لمن خشی العنت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے کہ جو العنت مشقت یعنی زنا میں پڑنے کا اندیشہ رکھتے ہوں. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ منکم کو متعلق کریں گے خشیہ کے ساتھ. ذالک نکاح الاماء لونڈیوں کا نکاح فرماتے ہیں کہ کائن لمن خشی العنت جو مشقت کا جس کو اندیشہ ہو کہ مشقت میں پڑ جائے یعنی زنا میں پڑے گا، نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. چاہے آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح نہ کریں، اس لیے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کریں گے تو آپ کے بچوں کو بھی، آپ تو آزاد ہیں، آپ کے بچوں کو بھی وہی تانا دیا جائے گا کہ لونڈی کے بچے جا کر کے جاؤ. تو اب آپ کہیں گے کہ ذالک یہ لونڈیوں کا نکاح اصح لمن خشی العنت، سمجھے اصح صحیح ہے. باقی ویسے بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے عام اجازت تو عام لوگوں کو بھی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا كَمَنْ وَأَن تُمْسِكُوا عَن نِّكَاحِ الْإِمَاءِ لونڈیوں کے نکاح سے رک جاؤ، یہ مبتدا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بچہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، چونکہ بچہ کیا ہوتا ہے وہ ماں کا تابع ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ یہ ہے کہ وہ غلام بن جائے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے اور اللہ کی ذات رحیم بھی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اللہ کا بھلا کریے کہ لونڈی کی نکاح فی نفسی تو ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ کہ غفور رحیم ہونے کی وجہ سے آپ کو اجازت دے دی. یرید اللہ تعالیٰ ان احکام کا سلسلہ چل رہا. یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یبین لکم، ارادہ کے بعد لام آ جائے یہ ان کے معنی میں ہوگا. یرید اللہ یبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے ان احکام کو. ویہدیکم اور تمہیں رہنمائی کر دے. سنن الذین مضوا من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے ان کا طریقہ بھی آپ کو بتا دے، ان کی روش آپ کو بتا دے. ویتوب علیکم اور کمی بیشی ہو اللہ تمہارے توبہ کو قبول کر لے. واللہ علیم اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے. اس لیے یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ اس کے علم کی روشنی میں، اور حکیم ان کی مصلحتوں کو اور حکمتوں کو اللہ کی ذات جانتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ کو قبول کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات اور وہ لوگ جو کہ شہوت پرستی میں شہوات کے در پہ شہوات کے پیچھے لگے وہ چاہتے ہیں. یریدو کا مفعول آئے گا الذین یتبعون الشہوات، یہ تو فاعل ہو گیا موصول صلہ میں. ان تمیلوا میلا عظیما وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا بھلا کرے کجی میں پڑ جاؤ. تمیلوا میلا عظیما ایک کجی اختیار کرو اور ایک بہت بڑے طریقے سے کجی اختیار. ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے ان احکام کے ذریعے سے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ لأن الانسان خلق ضعیفا انسان اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے بہت کمزور ہے. انسان اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا اور شہوت کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا. تو آزادوں سے نکاح کرو نہیں تو لونڈیوں سے نکاح کرو. آزادوں سے نکاح کرو نہیں تو پھر یہ کہ لونڈیاں تو سستی ملتی ہے تو پھر یہ کہ لونڈی سے نکاح کرو. ارے منڈیا کچھ پڑا نہیں پڑا بہت مشکل ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنا. فرماتے ہیں یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا انسان کمزور ہے غیر قادر علی نفسہ انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. ہو گیا. تعدی حدود میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اور کھانا ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یہ تعدی حدود میں سے. ومن یتعد حدود اللہ آپ کو پتہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرماتے کہ اپنے مال کو اپنے درمیان میں اللہ آپ کا باطل طریقے سے نہ کھاؤ. بالباطل اللہ آپ کا بھلا کرے. لا تاکلوا کے ساتھ متعلق ہوگا اموالکم بینکم بالباطل باطل اور باطل کا معنی ما کیا ہے
ما اباحہ اللہ، اللہ نے اس کو مباح قرار نہ دیا، یا لم یبح اللہ، خدا نے جس کو مباح قرار نہ دیا وہ باطل دریو. الا ان تکون مستثنا، استثناء منقطع ہوگا جنے دا پترا. الا ان تکون تجارتن، ہاں یہ ہے کہ الا ان تکون المعاملۃ تجارتن، وہ تجارت ہو اور کائنتن ان تراضی منکم، تمہاری رضامندی سے ہو تو پھر ٹھیک ہے. تجارت میں ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ تجارت میں آپ نے چیز بیچی تو اس کا سامان بھی آپ نے وصول کر لیا، قیمت اس کی وصول کر لی. اب یہ ہے کہ وہ الا ان تکون المعاملہ، تو اس کو استثناء منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو گے. الا ان تکون المعاملہ، تو ہاں وہ معاملہ الا ان تکون تجارت عن تراضی منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور فرماتے کہ ایک دوسرے کو اپنی ذات کو قتل نہ کرو. اپنی ذات کو کون قتل کرتا ہے؟ لا تقتلوا انفس اخوانکم، جو میں آپ سے فقتلوا انفسکم جیسے کہ وہاں پر گزرا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ خودکشی تو حرام ہے، اور خودکشی کی حرمت عقلی ہے. لا تختص بشریعت دون شریعت، وہ کسی وہاں پر فقتلوا انفسکم کا مطلب یہ تھا لیقتل الموحد المشرک، موحد مشرک کو، سمجھے؟ اے جی لا تقتلوا انفسکم، انفس اخوانکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان رحیما بکم، بے شک اللہ کی ذات تم پر رحیم ہے. ومن یفعل ذلک، یہ مذکورہ، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، ظلم و زیادتی کی وجہ سے یہ مذکورہ کام، یعنی یتیم لوگوں کا مال کھانا یا قتل کر دے. ومن یفعل ذلک المذکورہ من قتل الناس واکل اموالهم کے مال کو، عدوانا ظلم کر، زیادتی کر کے، وظلما ظلم کر کے، ظالما و متعدیا، ظالمن و متعدیا، فسوف نصلیہ نارا، آگ میں ہم جھلسا دیں گے اس کو، آگ میں جھلسا دیں گے اور تپا دیں گے اس کو. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، وکان ذالک یسیرا علی اللہ، ذالک کا مشار الیہ اصلاح ہے جس پر نصری دلالت کر رہا ہے. ذالک کا مشار الیہ اصلاح یسری، اصلاح جس پر نصری دلالت. وکان اصلاح، جہنم کے اندر جھلس دے دینا ان کو اور جھلسا دینا اس کو، جہنم میں داخل کر دینا. یسیرا علی اللہ، خدا پر یہ کہ بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر آپ اجتناب کریں گے، یہ کبائر مضاف ہے، ما تنهون عنہ یہ پورا جملہ مضاف نے لے اس کے لیے. اب آپ کہیں گے کبائر المنہیات، کبائر المنہیات جن باتوں سے آپ کو منع کیا جاتا ہے، منہیات کی کبائر سے اگر آپ اجتناب کریں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے سیئات کو، صغائر کو معاف کریں گے. وندخلکم مدخلا کریما، معزز جگہ یعنی جنت میں آپ کو داخل کریں گے. مفعول مطلق بنے گا، مصدر میمی ہے مدخلا کریما، ندخل کے لیے، وندخلکم مدخلا کریما. اب مسئلہ ذرا سمجھ لینا. ان تجتنبوا کبائر، جمہور کا مذہب یہی ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے. صغائر وضو سے، دیگر اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبائر اگر حقوق اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو بغیر قضا کے وہ معاف نہیں ہوں گے. اور اگر یہ کہ کسی کا مال آپ نے دبا دیا ہے، کسی کا مال اگر آپ نے دبا دیا ہے، تو جب تک صاحب مال کو اور یہ کہ مالک کو اس کا حق نہیں دے دیں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. مالکی سے آپ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے. کبائر کے لیے اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمازوں کی تو قضا، اور مال اللہ آپ کا بھلا کرے کسی کا دبائے اس کو ادا کرو گے یا اس سے معاف کراؤ گے. معاف نہیں کرائے تو معاف نہیں ہوگا. اور صغائر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے، وضو سے، اس سے بھی معاف ہو جاتے. لیکن یہاں بتا رہے کہ صغائر اس وقت معاف ہوں گے، صغائر اس وقت معاف ہوں گے کہ جب کبائر کا آپ نے ارتکاب نہ کیا ہو. اور یہ معتزلہ کا مذہب ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کچھ بنا پڑ گیا. اب مسئلہ ہے، آپ کے کبائر نہیں ہے، آپ کبائر سے کبائر نہیں ہے تو صغائر کو معاف کریں گے، یہ منطوق ہے. ٹیٹ رہنا دغا آپ کے کبائر سے آپ بچے ہیں، کبائر نہیں ہے تو صغائر معاف کریں گے، یہ ہے منطوق. اور اگر کبائر ہے، صغائر کو معاف نہیں کریں گے، کبائر تو ویسے ہی معاف نہیں ہوں گے، صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے. یہ مفہوم مخالف ہے، اور مفہوم مخالف کے ہم نصوص میں قائل نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک خیال کر لینا جنید پتر، سمجھے؟ چنانچہ مشکات وغیرہ ترمذی میں جو حدیث بھی آتی ہے اس قسم کی، اس میں تعویل کر دیں. معلوم یخشل کبائر، معلوم یخشل راوی کی یہ ہے کہ تبدیلی ہے. معلوم یخشل کبائر کا معنی الا الکبائر، کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے. صغائر تو ویسے ہی وضو سے وغیرہ سے ان چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ صحابی نے بوسہ لیا کسی خاتون کا بوسہ لیا، پھر آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اقیم علی الحد، مجھ پر حد، یعنی میں نے ایسا گناہ کیا کہ مجھ پر حد ہوگی. فرمایا کیا کیا ہے؟
سمجھے؟ فرمایا کہ اس طریقے پر ہے، میں نے بوسہ لیا پھر وضو بنا کر کے جا، فرمایا نماز میں آپ ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا تھے، بکا فرمایا معاف ہو گئے. اے دختر زرگر یک بوس بیدے بسر کیسر، اے احمق نمی بینی بنشستم پیش پدر، امروز برو فردا بیا در باغ پدر، یک بوس دی ہم یک توش دی ہم یک چیز دیگر. سمجھتا ہے؟ اے احمق نمی بینی کی بنشستم پیش پدر، امروز برو فردا بیا در باغ پدر، یک بوس دیم یک توش دیم یک چیز دیگر. اللہ اللہ اللہ، کیا کہنا جی، کیا کہنا. منحوس تو سوتا رہا سبق میں، ابھی کہتے ہیں سوا. اڑے مسئلہ سمجھ آیا؟ لیکن کبائر یہاں مضاف ما تنہون عنہ ہوئی، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، معزز جگہ میں آپ کو داخل کر دیں گے. ہو گیا مولانا؟